دورہ قرآن میں 13واں پارہ شروع کرتے ہیں، وما ابرئ، یعنی میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یہ اس کے رواں معنی آ رہے ہیں۔ اچھا جی، سورہ یوسف سے ہم سٹارٹ کریں گے، 3 صورتیں لیں گے، سورہ یوسف، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم۔ تو سورہ یوسف کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، اور یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ لے سکو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے، کس طرح زندگی گزارنی ہے اور اللہ کو کیسے پانا ہے، کون ہے ان کا الہ، کس طرف کو جانا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہے آبجیکٹیو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مقصد ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، کیسے پورا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے پورا ہو سکتا ہے کہ جب کسی قوم کے پاس انہی کی زبان بولنے والا میسنجر آئے ان کے پاس۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں، آپ کی ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ بہت ساری لینگویجز سیکھ لیتے ہیں، یعنی کئی لوگ 2 سے زیادہ لینگویجز جانتے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات مانیے اس بات کو کہ جو مدر ٹنگ آپ کی ہے، آپ کی اسٹرینتھ اسی میں ہوگی۔ اور اگین یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ بعض لوگوں نے دوسری لینگویجز سیکھی ہوتی ہیں، ان میں بھی ان کی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بٹ جو مدر ٹنگ کی بات ہے وہ کسی اور میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو عربی زبان میں بھیجا، اور عربی ہی بولنے والا میسنجر تھا، اور آپ ہی کی قوم میں سے تھا، یعنی عربوں سے کہا جا رہا ہے، اور یہ سنت چلتی آئی اللہ کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ کیسے پتہ لگ رہی ہمیں یہ بات؟ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرما دیا، آیت نمبر 4 میں بات آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اسی قوم کی زبان بولنے والا، تاکہ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، مقصد بھی آگے بتا دی بھی، اس کی وجہ کیا، تاکہ وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے، اس قوم کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آئی، ارے یار اب ہم پر تو یہ بات واضح نہیں ہوئی، یعنی ہم تو عربی بولنے والے تھے، ایک مثال دے رہی ہوں، اور یہ تو عجمی رسول بنا کر آپ نے بھیج دیا، تو ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ایکسکیوز نہ کسی بھی قوم کے پاس رہے، انہی میں سے بھیجا۔ اب دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سبحان اللہ عربوں کی طرف آیا ہے، لیکن اب دوسرے لینگویجز والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، یہ آخری کتاب ہے، اور تمام انسانیت کے لیے آگے قیامت تک یہی کتاب ہے ہدایت دینے والی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور رسول ہمارے خاتم النبیین ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، یقیناً اللہ نے کہہ بھی دیا، اور اس کو یقین کیجئے کہ یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آپ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ جو جیسے بر صغیر میں تو یہ جو اکثر، بلکہ آپ جب پیچھے جاتے ہیں نا ملکوں کے جو مسلمان جو کنٹریز ہیں، ان کی لینگویج، ان کے جو الفابیٹس ہیں یہ یہی ہیں، الف با تھا، یعنی عربک کے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ آسان ہے اس کو سمجھنا پڑھنا، اللہ نے کیا ہے یہ کام، اور ایسا ہی ہے۔ اور جو دوسرے لوگ سیکھنے والے ہیں دوسری لینگویجز کے، اس کو سیکھتے ہیں، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، اجرین، ٹھیک ہے جی۔ تو زیادہ بات یہاں پر نہیں میں کر سکتی، یعنی اس کی بحث تو اور بھی چل سکتی ہے۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ عقل سے کام لیں، یعنی انہی کی زبان میں رسول بھی آیا اور قرآن بھی آیا، اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین بیان، یعنی بہترین سٹوری رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آپ کی طرف ہم قرآن وحی کے ذریعے نازل کر رہے ہیں، اور یقیناً یعنی آپ کو وہ خبریں بتا رہے ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، جن سے آپ واقف نہیں ہیں۔ تو بہترین احسن القصص، اچھا اس کو سب سے بہترین سٹوری یعنی کیوں کہی گئی؟ اچھا، قصص کا جو معنی ہے وہ پہلے سمجھ لیں کہ اس کے لغوی معنی کسی چیز کے پیچھے آنا، اور یعنی یہ محض کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے میننگ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا جو صحیح واقعہ ہے یا قصہ، اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس واقعے میں ہے کیا جو اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ ویری انٹرسٹنگ، اور اینڈ جو احسن یعنی سب سے خوبصورت انداز میں رکھی گئی ہے بات، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں اپنے پیاروں کا ہی ایک دوسرے سے حسد رکھنا، ہیٹ رکھنا، جیلسی رکھنا، اسی طرح انسانوں کو جو قدرتی جو کہہ لیں آپ انسیڈنٹس ہیں کہ کیا سے کیا انسان ہو جاتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں آگے کیسے چینج آ جاتا ہے، ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو جی یہ بہرحال انشاءاللہ چیزیں پڑھیں گے، یہاں پر اگین وہی میں بات کریں کہ اس کو میں زیادہ لمبا نہیں لے سکتی،
کیونکہ مجھے ایک فکس ٹائم ہے اس کو پورا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو 11 تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ ہیں. اور خواب کی تعبیر یعنی انہوں نے ڈریم دیکھا اور اس کی تعبیر 40 سال یا 80 ایئرز 80 سال کے بعد یعنی یہ تعبیر پوری ہوئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا. اچھا، یوسف علیہ السلام خواب سناتے ہیں اپنے باپ کو، تو اس پر ان کے یعنی یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تو جو خواب ہے نا، اب تو نے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. دیکھیں میں آپ کو ذرا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہی ہوں تو تاکہ انٹرسٹنگ بھی رہے انشاءاللہ، جو کہ اللہ نے خود ہی کہہ دی کہ یہ قصہ ہے ہی بڑا انٹرسٹنگ. اچھا جی، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، یعنی ہو سکتا تیرے ساتھ کوئی تمہیں فریب کاری چیٹ نہ کریں. بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ تو یعنی انسان کا کھلا دشمن ہے. اس تفسیر میں بات اس طرح آ رہی کہ یعقوب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا بیٹا ضرور کسی یعنی عظمت والی شان کہہ لیں کہ کسی بڑے درجے پر جانے والے ہیں، یعنی وہ خود بھی نبی تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا. اس لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ خواب سن کے اس کے دوسرے بھائی اس کی اس عظمت کا، جو ان کا آنر تھا، جو ان کا شرف تھا، جو اللہ نے دوسروں کو نہیں دیا تھا انہیں دیا تھا، تو وہ کہیں اس کا اندازہ کر کے اسے نقصان نہ پہنچائیں، یعنی بھائی کو نقصان نہ دے دیں. اب دیکھیں وہی بات جو انسان کے دل میں خدشات ہوتے ہیں، اور پھر ریزن بھی پتہ چل رہی کہ دیکھیں انسان کا دشمن ہے یہ شیطان، تو یعنی جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی، تو وہ کئی طرح سے ان کو ورگلاتا ہے. اچھا جی، اگلی آیات میں بات آ رہی کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تجھے تیرے رب نے چوز کر لیا، یعنی برگزیدہ کر دیا، اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا. اور یہ نعمت کون سی؟ یعنی نبوت کی نعمت. جیسے کہ آیت میں بات آ رہی کہ جیسے کہ اس نے یعقوب کے گھر والوں کو پر کی، یعنی اس سے پہلے یعنی آپ کے دادا کو اور آپ کے پردادا کو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ یوسف علیہ السلام کے، تو یہ سب نبی تھے، یہ اللہ کی نعمت تھی، فضل تھا ان کے اوپر. اور آگے بات آتی ہے یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، کس طرح یعنی معجزاتی کام ہوئے، کہاں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر پہنچایا، کنویں سے نکال کر اللہ نے ان کو بادشاہت دے دی. اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے، یعنی ہماری نسبت، یہ جو ہمارے ابا ہیں وہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور نہ جانے اس کی ریزن کیا ہے، حالانکہ ہم تو جتنا ہیں، ہم تو زیادہ ہیں، تو ہماری نسبت ان کو پریفر کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ابا ہیں نا، یہ تو واضح غلط، یعنی یہی غلطی پر ہے. اب اگلی پلاننگ کیا تھی جی؟ کہ یوسف کو قتل کیا جائے یا پھر اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے یعنی جہاں سے والد نہ ڈھونڈ سکے، اور پھر ساری کی ساری توجہ والد کی ان کی طرف ہو جائے. اور پھر ایسا کرنے کے بعد تم توبہ کر لینا، یعنی یہ ایسی توبہ، یعنی پہلے یہ الٹا کام کر لینا گناہ کا اور اس کے بعد توبہ کر لینا. تو یاد رکھیے کہ ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کہ پہلے پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اب کیا تھا کہ بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ بھی یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، پھینک دو وہیں پر، تو کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، یعنی ہمیں اس کو ضرور قتل کرنا ہے، اگر ایسے ہی ہمارا کام بن جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ سب نے مل کر ابا سے کہا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اب تفسیر میں بات آ رہی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی وہ یعنی یوسف کے جو بھائی تھے ان کو ساتھ لے جانے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا. اب کہنے لگے کہ ابا آپ کل اس کو ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے، اور یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس پر کہا کہ تمہارا لے جانا تو مجھے سخت صدمہ دے گا، یعنی مجھے تو یہ ڈر ہی لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی، یعنی کہ ان کے لیے وہ کیسے وہ خوف اور ڈر کی جو کیفیت تھی ان کے دل میں ہوتی تھی. تو اس پر اب وہ بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم جیسی زور آور جماعت کی یعنی گروپ ہے ہمارا پورا، تو اس کی موجودگی میں کیسا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے، ہم نہیں، ورنہ تو پھر ہم بالکل نکم میں ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اس کو لے کے چلتے ہیں، یعنی یہ تو سب ان کے بہانے بازیاں تھیں نا، تفریح کے لیے لے گئے. پھر جب سب چلے
تو سب نے یعنی ارادہ کر لیا کہ اس کو جا کر غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دینا ہے، اور وہی کام انہوں نے کیا جو ان کا پلان تھا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہ تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہوں آپ کے آگے، کہ اللہ نے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ وہی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت کریں گے، اور بلکہ تجھے ایسے مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ نے وحی کر دی۔ اچھا جی، پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ عشاء کے وقت واپس آتے ہیں اپنے باپ کے پاس، روتے ہوئے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ریسیں لگا رہے تھے ہم تو، اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، یعنی ہم تو سچے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، اسی لیے ہم نے کیا کیا کہ یوسف کے کرتے کو یعنی آپ کے سامنے یہ حاضر کر رہے ہیں۔ اب تفسیر میں بات اس طرح آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف کی قمیض انہوں نے یعنی خون میں لت پت کر دی، اور اس بات کو بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف کو کھاتا تو قمیض کو بھی تو پھٹنا تھا نا، قمیض تو ثابت کی ثابت تھی۔ جس کو دیکھو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ واقعہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی بات بنا لی۔ یہ بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا یہ بات ایسی ہوئی نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، یعنی بہترین صبر، اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے تمہاری ان باتوں پر۔ اب جی سٹوری دوسری طرف چلے جاتی ہوں، سمجھیں جیسے کہ یہ الحمدللہ اسی لیے بڑی خوبصورت یعنی دلچسپ طریقے سے اللہ نے بیان کی، کہیں بھی یعنی یہ تو ایک انسانوں کی زبان ہے نا، میں آپ کے آگے بات کر رہی ہوں، آپ تفسیری پڑھیں، لیکن جب آپ اس کو ویسے پڑھیں نا عربی زبان میں قرآن کریم کو سمجھتے ہوئے، پھر جو آپ انجوائے کریں اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ یعنی یہ قصہ، یہ سٹوری آپ کو گرپ میں لیے رکھے گی، کہیں پر بھی آپ کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب ہے یہ، تو پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لینے والی چیز ہے، بس وہی دل چاہیے۔ تو جب دل اس طرف جڑتے ہیں تو بس پھر یہاں سے ہٹتے نہیں، پھر جیسے اللہ کھینچ لیتا ہے، جڑ جاتے ہیں دل قرآن کریم کے ساتھ۔ اچھا جی، آگے دوسری طرف بات ہوتی ہے، یعنی بات یوسف علیہ السلام کی طرف مڑتی ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اور قافلہ پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالتا ہے، تو وہاں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، اور انہوں نے کیا کیا کہ یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر یعنی اس کو چھپا لیا۔ اور پھر آگے بات آتی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے تھے اللہ کو خبر ہے اس چیز کی، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کو خوب علم تھا، اللہ کی یعنی اذن سے، اللہ کی مرضی سے یہ کام ہو رہا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کہاں پر اللہ نے ان کو پہنچانا ہے۔ اگلی آیات کا مفہوم رکھتی ہوں آپ کے آگے کہ انہوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کو بہت ہلکی قیمت پر، یعنی گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ بات وہی ہوتی ہے کہ کسی یعنی کوئی چیز آپ کو آسانی سے مل جائے بغیر کسی محنت کے، تو اس کی پھر قدر بھی اس طریقے سے نہیں انسان کرتا۔ اب وہ یوسف کے بارے میں یعنی بہت ہی وہ بے رغبت، ان کو کوئی رغبت نہیں تھی ان کی طرف۔ اب خریدنے والے کون تھے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے انہیں خریدا، اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھے، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طریقے سے اللہ نے یوسف کے پاؤں جما دیے مصر کی سرزمین پر، اور اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے ارادوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے یوسف علیہ السلام جب ایک پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں قوت فیصلہ اور علم دیا، یعنی یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ نبوت کا ملنا، دانائی اور قوت اور نبوت کا ملنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں یہیں پر ختم نہیں ہوئی، مزید کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں اس شخص کی بیوی یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کر دیتی ہے، یعنی غلط کام کی طرف آپ کو دعوت دیتی ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک دن دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ آ جاؤ، تو یوسف اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میرا رب نے یعنی میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور بے انصافوں کا وہ بھلا کرنے والا نہیں ہے، یعنی یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا اس گندگی سے۔ سبحان اللہ، وہ نبی تھے اللہ کے، اور کس قدر انہوں نے یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوگا کہ جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے، اب ہم تو پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں ایک چیز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ایک سچویشن میں جو انسان گھرا ہوتا ہے اس کی جو حالت ہے اس کا اندازہ نہیں کوئی کر سکتا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کمال کا صبر اور ضبط کا ایک مثال رکھی۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی بھی تھے، یہ بھی بات لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اس پر آتی ہے
اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یعنی کوئی عورت دعوت دیتی ہے ایسے برے کام کی اور وہ اس سے بچتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے بڑا زبردست ریوارڈ ہے، بہت زبردست ریوارڈ ہے اس کے لیے۔ اچھا جی، آگے کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کی طرف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، اور اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو یعنی دور کر دیا۔ اب وہ دلیل اور برہان کیا تھی؟ تو اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو دروازے اس نے بند کیے ہوئے تھے، ایک سے زائد تھے دروازے بند جو اس نے کیے، تو وہ سب کھلتے گئے، خود بخود دروازے کھلتے گئے۔ یہ بھی روایت میں بات آتی ہے کہ یہ برہان تھی اللہ کی کہ اللہ نے ان کو اس چیز سے بچا لیا، نکال لیا۔ اور اسی لیے جب وہ آگے کو بھاگے تو اس عورت نے پیچھے سے آپ کو کھینچا اور آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی، کیونکہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے تھے اور اس نے پیچھے سے کھینچا اور آپ کی قمیص پھٹ گئی، اور دونوں دروازے پر اپنے یعنی سید کا ورڈ یہاں پر آ رہا ہے، یعنی اس عورت کا شوہر وہاں موجود تھا۔ اب وہ اس کو دیکھتے ہی ساتھ ہی وہ اس نے پینترا بدل لیا، کہتی ہے کہ یہ شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کر رہا تھا، تو اس کی سزا تو اب یہی ہونی چاہیے کہ اس کو یا تو تم قید کر دو یا پھر کوئی دردناک سزا دو۔ یعنی خامد کو دیکھتے ہی معصوم بن گئی۔ اس پر یوسف کہتے ہیں کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، یعنی میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں۔ اور پھر کیا تھا کہ عورت کی قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی، یعنی اس نے دیکھا کہ سارا الزام تو یہ عورت یوسف پر ہی دھر رہی ہے، تو اس نے پھر اس بات کو واضح کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اگر تو کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا یعنی قمیص جو ہے اس کی پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے، تو یوسف سچا ہوگا۔ اب جب شوہر نے دیکھا تو یوسف کا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے فوراً کہہ دیا صاف ہی، بے شک یہ تو تم عورتوں کا ہی مکر ہے، یہ چال بازیاں اور عورتوں کی ہیں، اور تمہاری جو چال بازیاں نا یعنی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور ورڈ آ رہے ہیں ان کیدکن عظیم، ان کے بے شک تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہیں۔ پھر وہ آدمی جب جان لیتا ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یوسف اس بات کو یعنی اس کا چرچا مت کرو، اس کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ انہوں نے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری عورت ہی گناہ گار ہے، اور بے شک تو گنہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی جو باقی عورتیں پھر ان میں چرچا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو یعنی پھسلا رہی ہے، تو اب اور اس کے دل میں تو یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور ہمارے خیال میں تو وہ بڑی ہی یعنی کھلی گمراہی میں ہے۔ اب جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی میری خبر پہنچ چکی ہے ہر طرف، پورے شہر میں بات پھیل گئی ہے، تو اس پر کیا کرتی ہے کہ ان عورتوں کو بلوا لیتی ہے، یعنی ان کو دعوت دیتی ہے اپنے گھر آنے کی۔ اور تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی، یعنی یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اب ان کے حسن و جمال کی جو اطلاعات ہیں وہ عورتوں کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ اب وہ کیا تھا کہ اس عورت نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ اب جب اس نے گھر بلا کر ایک مجلس میں ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی، اور یہ زمین پر بیٹھنے والی ایک سیٹنگ تھی، جیسے کہ آج بھی عربوں میں ایسے ہوتے ہیں، ریسٹورانٹ میں بھی ہوتی ہے بعض جگہوں پر زمین پر بیٹھنے والی سیٹنگ۔ اور پھر کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ اب جب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ فوراً یعنی یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں بڑی خوبصورت الفاظ آتے ہیں، ما ہاذا بشرا، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل میں بات اس طرح آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت اور ان کی شان کا اعتراف کرتی ہیں، دوسرے وہ یعنی ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیتی ہیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون سے بھر جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اچھا جی، ان عورتوں کی اس عمل کے بعد عزیز مصر کی بیوی کیا کہتی ہے؟ یعنی وہ کہتی ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی نا، تو میں نے تو ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بچ رہا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، یا پھر یہ یعنی بے عزت ہوگا، کہ اسے ہر صورت میں میری یہ بات ماننی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے، تو وہیں پر پھر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں تو اس سے زیادہ پسندیدہ بات میرے لیے یہ ہوگی کہ میں جیل میں چلا جاؤں، یعنی جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہوگا، اور اگر تو نے ان کا فریب اور مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور میں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی سبحان اللہ،
آپ کی شان، آپ کی پاکیزگی یوسف علیہ السلام کی. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو بہت بہت ہی خوبصورت ہو، اور اس کے پاس مال بھی ہو، یعنی مالدار عورت، خوبصورت عورت اس کو دعوت دے رہی ہے برے کام کی، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں. تو اس شخص کے لیے کیا ہوگا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دیں گے. یا رب تو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کر جن کو اس دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے. آمین یا رب آمین. اچھا جی، آگے پھر بات آتی ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے یوسف علیہ السلام سے، یعنی ان کی جان چھڑائی، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ہوا یوں کہ عفت اور پاک دامنی کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی بھیج دیا گیا. یعنی اسی میں بہتر مصلحت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں ہی رکھا جائے. اور تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ وہ عزیز مصر بھی چاہتا ہوگا کہ وہ ان کو اپنی بیوی سے دور رکھے. اچھا جی، جب قید خانہ میں جاتے ہیں یوسف علیہ السلام، وہاں پر ایک اور اب سٹوری ہے 2 آدمیوں کی. یہاں پر جیسے بات آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان جیل میں داخل ہوئے. اب وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے یہ کہا، جیسے آیتوں میں آگے بات آئے گی کہ ہم آپ کو بھلا انسان پاتے ہیں، تو اب ہم دونوں نے خواب دیکھے ہیں، تو آپ ہمیں ان کی تعبیریں بتائیں. اچھا، پہلے کا خواب کیا تھا کہ پہلے نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص نظر آتے ہیں. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یعنی آپ نے کچھ وقت مانگا، اور یہ سب اس علم کی وجہ سے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یعنی یہ انہوں نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو تعبیر میں بتاؤں گا نا، وہ کاہن اور نجومیوں کی طرح کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی میری جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے بات آئے گی. اللہ کی طرف سے جو وہی ہوگا میں وہی چیز آپ کے آگے رکھوں گا. یہ وہ نجومی کاہنوں والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو واضح کیا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں، اور میں تو اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا. اور ہمیں ہرگز یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک بنائیں، اور ہم پر اور باقی تمام لوگوں پر یہ اللہ کا خاص فضل ہے. لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام ایک اور ایڈوائز کرتے ہیں کہ میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا ایک رب بہتر ہے، ایک الہ ہونا، کہ مختلف الہ رکھنے بہتر ہے؟ جیسے وہ ایک شعر آتا ہے نا کہ یہ ایک سجدہ تجھے کئی سجدوں سے نجات دیتا ہے، کہ ایک سجدہ کر لے جگہ جگہ سجدے کرنے سے بہتر ہے. اور وہ ایک الہ جو کہ ایک ہی ہے اور طاقتور ہے. اور آگے بات آ رہی ہے کہ تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہو، وہ سب نام ہی کے الہ ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے خود ہی بنا لی ہیں. اللہ نے کوئی دلیل اس کے لیے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. اور بات یہ ہے کہ حکم بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اسی کا فرمانا ہے تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہی سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ یہی ہے. لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات سے بے خبر ہے. اچھا جی، اب وہ دونوں کو تعبیر بتاتے ہیں خواب کی. جو تو شراب نچوڑ رہا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اس کام پر تو مقرر ہوگا. اور دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے یعنی تیرا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو جس چیز کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اب میں نے اس کے بارے میں یعنی فیصلہ میں نے بتا دیا ہے. پھر آگے بات آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو گمان تھا جس شخص کے بارے میں کہ یہ چھوٹ جائے گا، اور آپ نے اس کی آگے بات یہ رکھی کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، یعنی کہ وہ آپ کو بھی نکلوا دے، مدد کرے اس چیز میں. پھر شیطان نے بادشاہ اس آدمی کو بلوا دیا کہ وہ بادشاہ کے آگے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا. تو کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کئی سال پھر قید خانے میں ہی کاٹے. اب کیا تھا، ایک اور دوسری طرف بات مڑتی ہے کہ اسی بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازہ فربا گائیں ہیں، اور جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہیں، اور دوسری 7 بالکل خشک. تو اب وہ پوچھتا ہے دربار والوں سے کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکتے ہو. تو اب وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان سے خواب ہیں، یعنی ایسے خوابوں کی تعبیر تو ہمیں نہیں پتہ، یعنی ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں.
اب ان دو قیدیوں میں سے وہی جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتلاؤں گا، مجھے ذرا جانے کی اجازت دو۔ یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ تو جب پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تو کہتا ہے یا ایھا الصدیق، یعنی اے میرے دوست، مجھے اس معاملے میں یعنی مجھے سمجھاؤ۔ وہ ساری جو خواب تھی بادشاہ کی وہ آگے رکھ دیتا ہے ان کے۔ تو اس پر پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے، یعنی جتنا تم نے کھانا ہے اتنا تو اس کو کاٹ لو، باقی بالیوں کے اندر ہی رہنے دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال نہایت سخت قحط کی آئیں گے، شارٹیج ہوگی فوڈ کی، اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے۔ یعنی وہ غلہ یوز ہوگا، کیونکہ شارٹیج جو ہو جائے گی فوڈ کی، قحط سالی آ جائے گی، تو وہ غلہ استعمال ہو جائے گا اور کچھ نہ بچے گا سوائے اس کے کہ جو تم نے ذخیرہ رکھ چھوڑا، یعنی جو تھوڑا سا تم نے روک رکھا تھا وہی بچے گا۔ اب وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ 7 سبز بالیوں سے مراد کی زمین خوب پیداوار کرے گی، اور 7 خشک سالوں کا مطلب یہ کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہ ہوگی۔ اب انہوں نے تدبیر ان کو بتائی کہ 7 سال تم متواتر مسلسل کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی رکھ دو تاکہ غلہ انہی میں ہی محفوظ رہے، اور پھر جب 7 سال اگلے قحط آئے گا تو تم وہی غلہ استعمال کرنا جو تم نے بالیوں میں رکھ چھوڑا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پھر ان سالوں کا حد کے بعد، یعنی سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی لوگوں پر، اور لوگ انگور سے یعنی شیرہ وغیرہ بنائیں گے، یعنی پھر سے فراوانی ہوگی رزق کی۔ اب بادشاہ نے اس پر کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، یعنی یوسف نے آگے سے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حال کیا ہے، یعنی ان عورتوں کا قصہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا ہیلہ تھا اس کو تو صحیح طور پر میرا رب ہی جاننے والا ہے۔ اچھا، یعنی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ جیل سے باہر آئیں تو پوری سچائی کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم فریب کر کے، یعنی مکر کر کے یوسف سے ملنا چاہتی تھی؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، یعنی یوسف کو انہوں نے بری ذمہ قرار دیا۔ اور پھر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب یعنی اس کو تو معلوم ہو گیا کہ تب تو ہر بات اب ظاہر ہو رہی ہے، صاف جو بات ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ جی میں نے ہی اسے ورگلایا اور اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر اس پر یوسف علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ اس واسطے، یعنی یہ کام انہوں نے کروایا کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اچھا جی، یہاں سے اب 13واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، یعنی یہیں پر یہ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب جس پر اپنا رحم کرے، اور یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تفسیر میں بات ہے کہ یہ بات اگر یوسف علیہ السلام کی طرف سے مانی جائے تو یعنی ان کی عاجزی کا اظہار ہے، اور اگر یہ اس عورت کی طرف سے مانی جائے، یعنی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اگر اس کی بات مانی جائے جیسے کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اب دوسری طرف جب بادشاہ کو یعنی یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کا پتہ چلتا ہے، ان کے کردار کی جو پاک دامنی وہ واضح ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اور تاکہ میں اپنے خاص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر لوں۔ جب اس نے بات چیت کی یوسف علیہ السلام سے تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت دار ہیں، امانت دار ہیں۔ اب اس پر یعنی مکین مرتبے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اب اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یعنی آپ نبی تھے، اللہ نے آپ کو علم دے رکھا تھا، خوابوں کی تعبیر آپ کو معلوم تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر خزانہ کیا چیز ہے، تو خزانہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، اور زمین کے خزانوں سے یہاں مراد گودام ہیں، یعنی ایسے گودام جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اور ان کا انتظام لینے کی خواہش انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیونکہ اسی نے پہلے بادشاہ نے ہی کہا نا کہ آپ ہمارے پاس مکین ہیں، خاص آپ کا رتبہ ہے، تو اب یعنی یوسف علیہ السلام نے سرے سے عہدے اور منصب کی طلب نہیں کی، بلکہ بادشاہ مصر نے انہیں ایک طرح سے پیشکش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیں، مجھے علم ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور آپ کا اصل آبجیکٹیو کیا تھا یوسف علیہ السلام کا، یعنی آپ اس جو آنے والا خطرہ تھا نا، شارٹیج جو کہ خواب میں دیکھ لی تھی اس نے بات بادشاہ نے، تو آپ اس چیز کو مینیج کرنا چاہ رہے تھے، اس سے نمٹنا چاہ رہے تھے، تاکہ اس کو ہینڈل کیا جائے وہ جو آگے آنے والا خطرہ ہے۔ اچھا جی،
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا، یعنی ملک میں پیر جما دیے، اور اللہ نے وہاں پر ان کو طاقت اور قوت عطا فرما دی، اور ایون بادشاہی تک اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی، تاکہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پر چاہے کرے، اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں سبحان اللہ کہ کہاں پر وہ بھائیوں کے ظلم و ستم سہتے ہوئے، باپ سے دوری، بھائی سے دوری، اور نہ اپنا گھر بار نہ اپنے پیارے سب چھوٹے، اور پھر کس حالت میں وہ بکے جا کے، اور آگے پھر مزید جوان ہونے پہ ایک اور ٹرائل، پھر جیل میں جانا پڑا، یعنی ایک زندگی فل جو اسٹرگل میں گزری، آل دا لائف واز ان اسٹرگل۔ تو دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ، یعنی ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج ہے، یعنی انبیاء نے بھی بے انتہا تکالیف پریشانیاں جھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تمام انبیاء نے تکالیف کو دیکھا، آپ نے اکیلے نے اتنی دیکھی تکالیف اپنی لائف میں۔ تو جی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا اور پرہیزگاروں کا اجر جو ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے ان کے لیے، یعنی دنیا بھی اچھی اور آخرت تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اچھا جی، اب یہاں سے آگے سٹوری چینج ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ایک واقعہ ہے، وہ پہلے میں آپ کے آگے رکھتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں۔ اب وہ کیسے آتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خوشحالی گزر گئی 7 سال، اس کے بعد قحط سالی شروع ہوگی، شارٹیج فوڈ کی، بارش نہیں ہونا، پیداوار نہ ہونا، زمین کی ویجیٹیشن بند۔ تو اب کیا تھا کہ اس یعنی چیز نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا، یعنی سب کے سب اس پریشانی میں گھرے، حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے ساتھ جا پہنچے، جہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یعنی اپنی انہوں نے پلاننگ سے، جو زبردست پلاننگ تھی کہ قحط سالی، یہ جو شارٹیج فوڈ کی تھی، اس سے کیسے اس کے نمٹنا تھا، کیسے اس کو مینج کرنا تھا، انہوں نے تو وہ انتظام کر لیے، اور وہ کام آئے، یعنی ان کے ملک میں وہ چیز بہتر ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ غلہ بیچ رہا ہے۔ سو وہ باپ کے حکم پر، یعنی باپ کے کہنے پر، سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے گھر اپنی جمع پونجی لے کر غلے کو خریدنے کے لیے پہنچے، دربار میں گئے۔ وہاں پر یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اپنے بھائیوں کو، لیکن وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اس کی ریزن کیا؟ کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ چھوٹے تھے، ظاہر ہے، اس کے بعد آپ نے بلوغت آئی اور آپ بڑے ہوئے، تو وہ پہچان شکل میں چینج آتی ہے انسان کے۔ اب وہ انہوں نے تو نہ پہچانا، آپ نے پہچان لیا۔ اب کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر، یعنی ان کو خبر نہیں ہونے دی کہ میں یوسف ہوں، تو آپ نے اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھنا شروع کی، تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، کہ اور یہ بھی بتایا کہ جی ہم 10 بھائی ہیں اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے 2 علاقی بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری ماں سے، اور وہ بھی ہیں، اور ان میں سے تو ایک جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ بات یہ کہ ایک جنگل میں ہلاک، جھوٹ، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جھوٹ ان کا، اور دوسرے بھائی کو والد نے اپنے پاس رکھا ہے تسلی کے لیے، اور ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ اب یہ باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے اس پر کہا کہ بھی آئندہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، اور تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ تول کرنے میں بڑا بہترین ہوں، یعنی میں صحیح طریقے سے ناپتا ہوں، اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں، تو اب وہ آئے گا تو اس کا جو حصہ ہے نا وہ آپ کو ملے گا، اور اگر تم اس کو نہیں لاتے تو میری طرف سے کوئی، یعنی تمہیں پھر کوئی غلہ نہیں ملے گا، یہ پھر قریب بھی نہ آنا اس چیز کے، یعنی ایک دھمکی بھی دے دی۔ اب اس پر کیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی نہیں، مطلب ہم اپنے باپ کو منا لیں گے، اور اس بارے میں، اور اس کو بلانے کی پوری کوشش کریں گے بھائی کو۔ اس پر اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جو خدمت گزار تھے ان سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں ہی واپس رکھ دو، یعنی جو انہوں نے پیسے دیے تھے آپ نے وہ بھی ان کو لوٹا دی۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی جب وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور دوبارہ جب وہ آنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس، انہوں نے سوچا کہ مزید پونجی نہ ہوگی تو یہ اپنی وہی پونجی لے کر دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ رحم تھا یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے۔ اب کیا تھا جی، دوسری طرف وہ جب اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں سارا قافلہ، تو والد سے کہتے ہیں کہ ہم سے تو غلہ انہوں نے روک دیا ہے، کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم اپنے اس بھائی کو نہ لے کر گئے جس کو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اے ابا وہ ہمیں غلہ نہ دیں گے، اس کو آپ نے ہمارے ساتھ یعنی بھیجنا ہے اگلی بار میں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ اگلی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھی مطلب تم نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پہلے کیا اس کو لے جاتے وقت اس طرح ہی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور اب جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو
तो अब मैं तुम लोगों के किस तरह एतबार करूँ? यानी यूसुफ तो उनको मिला नहीं वापस दोबारा। अब और वो फिर कहते हैं कि जी अल्लाह ही बेहतरीन हाफ़िज़ है और वही सबसे बड़ा यानी मेहरबानों में से सबसे ज़्यादा मेहरबान है। इस बात का मतलब ये कि गल्ले की ज़रूरत अशद थी, तो इसका भी खतरा था, तो बहरहाल उन्होंने यानी भेजने से इनकार नहीं किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए भेजने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अब क्या था कि जब उन्होंने यानी बाकी भाइयों ने अपने सामान को खोला, तो उसमें वही जो सरमाया था, पूंजी थी, उसको पाया जो उनको वापस लौटा दी गई थी। अब इस पर बाप से कहने लगे कि हमें और क्या चाहिए, ये देखें यानी हमारा सरमाया भी वापस लौटा दिया गया और हम अपने ख़ानदानों को यानी गल्ला रसद ला कर देंगे और भाई की निगरानी भी रखेंगे और मज़ीद एक ऊँट भर कर भी लाएंगे। तो ये तो बड़ा ही आसान नाप है। यानी उनका मतलब ये था कि बादशाह की तरफ से एक ऊँट की मज़ीद यानी भर कर मिलना एक ऊँट, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि एक ऊँट जितना बोझ उठा सकता था उतना गल्ला दिया जा रहा था। अब ये सारी बातें हुई तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो हरगिज़ तुम्हारे साथ इसको ना भेजूँगा तब तक जब तक कि तुम मुझे यानी कसम नहीं देते, अल्लाह को बीच में रख के मुझसे कौलो करार नहीं करते कि तुम मेरे पास इसको ज़रूर पहुँचाओगे बाहिफ़ाज़त, यानी मेरे बेटे को लेकर आओगे, सिवाय एक सूरत के कि तुम सब अगर पकड़ लिए जाते हो। अब ये यानी यानी तुम्हें कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई हलाक हो जाते हो या गिरफ़्तार हो जाते हो। तो इस पर भाइयों ने अपने बाप से यानी कौलो करार कर लिया और ये कहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। अच्छा जी, आगे बाप की एक एडवाइस आती है, नसीहत करते हैं वो अपने बेटों से कि ए मेरे बेटो, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। इसकी क्या रीज़न थी? अब तफसीर में बात आ रही है कि जब ये 11 भाई जब मिस्र जाने लगे तो बाप ने हदायत की कि देखो एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ जगहों से जाना। उसकी रीज़न ये थी कि उनके वो सब के सभी 11 बेटे कदो कामत यानी लंबे कद के, हाइटेड कह लें, और शक्ल सूरत में वो खूबसूरत थे, मुमताज़ थे, जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो अब बाप को ये खदशा था कि ऐसा ना हो कहीं एक साथ इकट्ठे गुजरें तो लोग उन्हें ताज्जुब या हसद या नफ़रत की नज़र से देखें। यानी यही चीज़ें नज़र लगने का बाइस हो सकती है, नज़र तो लगती है ना, आपको पता है। तो नज़रें बद से बचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार बता दिए। तो बहरहाल ये एक तदबीर थी और नज़र का लग जाना बरहक है, सही बुखारी रवायत कर। और आप सरजम की एक ये भी यानी हदायत है, एडवाइस है कि जब आप किसी की कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई नेमत देखें, तो कहना चाहिए बारकल्ला, यानी कहा गया कि ये आप ये कहो, ठीक है, ये हदीस है। और इसी तरह माशाल्लाह, बारकल्ला, ये वर्ड भी कहे जा सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह तो अक्सर ही यानी यूज़ लाजमी करना चाहिए, माशाल्लाह, बारकल्ला। अच्छा जी, आगे बात है कि ये तो एडवाइस कर दी उन्होंने, लेकिन बात वही कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को तुम यानी इस चीज़ से नहीं टाल सकते। यानी ये तदाबीर आप कर सकते हैं, आगे अल्लाह ने वाज़ह कर दिया, लेकिन अब जो तकदीर में लिखा है, जो यानी जो कदा है अल्लाह की, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ठीक है, ये तफसीर में बात आ रही है कि इंसान को इख्तियार है कि वो प्लान कर सकता है चीज़ों को, इस तरह करना है, मैंने ये काम है, मैंने यहाँ जाना, ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है। प्लानिंग्स उसकी सब हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब मुमानत नहीं है कि वो करे ही ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, जी ये तो अब तकदीर में होगा, नहीं। वो प्लान करे, लेकिन अब उसके बाद अल्लाह पर ट्रस्ट करे। देखिए, ज़िंदगी में अक्सर होता है ना, आप कुछ प्लान करती हैं लेकिन वो उस प्लान के मुताबिक काम नहीं होता, ठीक है ना? कभी कभार आखिर में आकर वो उसके बरक्स काम हो जाता है, उसके ऑपोजिट चीज़ हो जाती है। तो ये तो आपके बस की बात नहीं थी, ये तकदीर में था, और इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से खैर ही होती है। हमें नहीं पता होता, हमें बाद का दो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन इंशाल्लाह उसमें खैर होती है। तो बात यह है कि तदबीर आप ज़रूर कीजिए किसी भी काम की, लेकिन उसके बाद जो भी फिर आप फेस करें, अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है या कुछ अगर तब्दीली आ रही है, तो उस पर सब्र करें, तवक्कुल करें अल्लाह पर। आगे जी याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो पूरा भरोसा यानी उसी ज़ात पर, और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर ही भरोसा करना चाहिए। यानी बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं, वह अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अब ये क्या बात है कि जब वो भाई उसी रास्तों से दाखिल हुए जहाँ से यानी उनके बाप ने हुक्म दिया था उनको, तो बात ये है कि जो बात अल्लाह ने मुकर्रर कर दी थी वो उससे बच ना सके। यानी बात ये वही ना कि जो तदबीर तो उन्होंने की, लेकिन जो अल्लाह ने अब कदा जो सोच रखा था, जो अल्लाह ने फैसला कर रखा था, वही हुआ जो यानी जो होना था। और इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो दिल में ख्याल आया था, उन्होंने उसको पूरा कर लिया। यानी उन्होंने तदबीर अल्लाह की वही की रोशनी में ही की थी। यानी वो एक नबी थे और अल्लाह ने उनको इल्म दे रखा था, जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलिम थे। और ये ऐसा इल्म है जो अक्सर लोगों को अल्लाह यानी नहीं, अक्सरियत इससे बेखबर है, अक्सरियत के पास ये इल्म नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या बात होती है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को मिलते हैं, और मुफस्सिरीन यहाँ पर कहते हैं कि दो दो आदमियों को एक एक कमरे में ठहराया जाता है।
मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को अकेले एक कमरे में रखा जाता है और फिर वो जाकर तन्हाई में अपने यानी भाई से बातें करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि आप इन बातों से परेशान ना, यानी जो ये भाई आपके साथ करते हैं। अच्छा जी, अगले पेज पे जो स्टोरी आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखने के लिए एक प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू, यानी जो अल्लाह की तरफ से उनको बात मिलती है उस तरीके से वो, क्योंकि यहाँ जैसे हम आगे आयात में पढ़ेंगे कि वो और कोई तरीका नहीं था कि वो किसी तरीके से भी अपने भाई को अपने पास रख लेते सिवाय इस बात के। अब उन्होंने क्या तरीका किया कि जब उनके भाइयों का सामान यानी तैयार हुआ तो रखने ले जाने के लिए उनके सामान में, यानी अपने भाई के सामान में उन्होंने पानी पीने का बादशाह का एक बर्तन था, पानी पीने का, सोने का या चांदी का था, उसको वहाँ पर चुपके से रखवा दिया अपने खादिमों से कहकर। अब क्या था कि एक आवाज़, अब एक पुकारने वाले ने पुकारा कि जी काफिले वाले तुम लोग तो चोर हो। अब ये जो चोरी की बात थी वो अपनी जगह सही थी, क्योंकि जो मनादी करने वाला जो आवाज़ लगाने वाला शख्स था उसको तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मंसूबे उनकी प्लानिंग की खबर नहीं थी। तो इस पर वो अब भाई उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई है। तो इस पर वो आवाज़ लगाने वाला कहता है कि बादशाह का एक बर्तन गुम हो गया, और मैं ज़माना देता हूँ इस बात की कि अगर इन्वेस्टिगेशन से पहले ही वो शख्स जिसने ये चोरी किया है उसको लेकर आ गया, उस बर्तन को उसने हवाले ही कर दिया, तो उसको इनाम के तौर पर एक ऊँट जितना गला जो है ना, पूरे एक ऊँट का वो दिया जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, यानी वादा पूरा होगा। अब वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम तुम्हें खूब इल्म है कि हम तो मुल्क में फसाद फैलाने के लिए तो नहीं आए ना, हम चोर हैं, यानी हम तो गल्ला लेने के लिए आए हैं। और इस बात पर वो कस्में खाना शुरू हो गए, नहीं वो सच्चे थे। तो अब इस पर वो दूसरा, यानी जो पुकार रहा था, वो कहता है कि भी क्या सज़ा होगी उसकी जिसकी अगर ये बात सच हुई, अगर तुम लोगों ने वाकई चोरी की। तो इस पर वो कहते हैं कि ठीक है, यानी सज़ा उसकी वही होगी जिसके भी माल में से वो मिलेगा, तो उसका बदला यही है कि उसको सज़ा दी जाए जो बनती है। और यानी यहाँ पर बात आ रही है कि यकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये एक सज़ा थी कि जो चोर होता है उसको कुछ अरसे के लिए उसी शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसकी उसने चीज़ चोरी की होती थी। तो कहने लगे कि हम भी, यानी अगर जो भी मुजरिम होगा हम उसको उसी तरह सज़ा देते हैं। अब क्या था कि उन्हें अपने भाई को हिवाले करना पड़ना था यूसुफ अलैहिस्सलाम के। अच्छा जी, अब क्या था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब तलाशी शुरू करवाई तो सबसे पहले अपने, यानी अपने भाई की तलाशी से पहले उनकी तलाशी शुरू कर दी, ताकि उनको एहसास ना हो कि ये तो एक मतलब प्लानिंग थी। अब क्या था कि जब भाई की तलाशी हुई तो वो जो प्याला था, बर्तन, वो निकल आया। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये हम ही थे जिन्होंने वही के ज़रिए से यूसुफ को ये तदबीर समझाई। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और कोई तरीका ना था, यानी कोई बादशाह के किसी भी कानून के तहत वो अपने भाई को नहीं रख सकते थे, अगर ये कि जब तक अल्लाह ना चाहता, यानी अल्लाह का इज़्न हो तो फिर अल्लाह सारे काम आसान कर देता है। और बात ये कि अल्लाह फरमाते हैं हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करें, ये अल्लाह का फ़ज़ल और करम है, अल्लाह जिसको चूज़ करता है, और ये भी अल्लाह को पता होता है कि मेरा बंदा खालिस कौन सा है। फिर जी आगे अल्लाह फरमा रहे कि हर एक ज़ी इल्म पर, यानी हर इल्म वाले पर एक फ़ौक़ियत रखने वाला एक दूसरा बड़ा इल्म वाला मौजूद है। इसकी क्या डिटेल आती है, यानी यहाँ पर बात समझ लीजिए कि कोई ये ना दावा करे कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ या वाली हूँ। हर आलिम से बढ़कर, तफसीर में बात आ रही है कि अल्लाह ने फरमा दिया हर आलिम से बढ़कर कोई ना कोई आलिम होता है, इसलिए किसी भी साहिब इल्म को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि वो समझे कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। और बाज़ कहते हैं इसका मतलब ये भी आता है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक अलीम, यानी अल्लाह ताला जो सबसे बढ़कर इल्म वाला है वो मौजूद है। अच्छा जी, फिर क्या बात आती है कि वो क्या कहते हैं इस पर, जब पकड़ी जाती है चोरी उसकी, जो कि बहरहाल उसने तो चोरी नहीं की थी। अब इस पर कहते क्या है उसके भाई, कहते हैं कि ये तो चोरी इसने की है, ये तो बड़े, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इसका भाई तो पहले ही चोरी कर चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अगेन देखें ज़रा यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई दोनों पर क्या किस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे थे, कैसी उनकी फितरत थी। अब यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और इनके सामने बिल्कुल नहीं ज़ाहिर किया, यानी फिर दिल में कहते हैं कि तुम किस ही बदतरीन जगह पर हो और जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ही खूब जानता है। और फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा है अज़ीज़े मिस्र। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या बने। अब वहाँ पर तो बाप से वादा कर रहे थे कि भी हम तो लेकर आएंगे, कस्में उठाए थे अल्लाह के नाम पर। अब कहने लगे अज़ीज़े मिस्र को, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि भी आप, इसका तो बाप बड़ा बूढ़ा है और आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, और आप हम तो आपको बड़ा बड़ा नेक नफ्स देखते हैं, बड़ा यानी शरीफ इंसान देखते हैं।
اس پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی جو چور ہے جس نے ہماری چیز چرائی تو ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکڑ لیں، اللہ کی پناہ، یعنی یہ تو بڑا یہ ناانصافی کا کام ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں وہ تو انہوں نے تو ساری تدبیر کی ہوتی ہے، اب وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں بھائی سارے کہ یہ تو اب کام نہیں بن رہا، تو آپس میں بھی مشورہ کرتے ہیں، اور جو ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ وعدہ لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم لوگ کیا کام کر چکے ہو، یعنی یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے، باپ کے سامنے جانا وداؤٹ اپنے چھوٹے بھائی کے۔ اب کیا تھا کہنے، ان میں سے جو ایک تھا کہنے لگا کہ میں تو اس سرزمین سے بالکل نہ ٹلوں گا، یعنی جو بڑے والا تھا اس نے کہا میں تو نہیں ٹلوں گا یہاں سے، یعنی میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب مجھے خود اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اس بڑے بھائی نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا، یعنی کہ میں یہیں پر رہوں گا جب تک کہ والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کریں، اور ان سے کہنے لگا باقی بھائیوں سے کہ بھی تم سب اب واپس جاؤ اور جا کر باپ سے کہو کہ باجی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، یعنی ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بحفاظت واپس لائیں گے، تو وہ تو ہم نے اپنے وعدے کے مطابق بات پوری کی لی، لیکن اب جو واقعہ ہو گیا اس میں تو ہم ذمہ دار نہیں، اور ہمارے تو سوچوں میں بھی بات یہ نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا، اور ہم تو یعنی غائب کو جانے والے نہیں ہیں۔ اب آپ چاہے اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور یا اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، تو یقیناً ہم بالکل سچے ہیں، یعنی اب وہ بیچارے واقعی سچے تھے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے پھر وہی الفاظ آتے ہیں، قال بل سورت لکم انفسکم، یعنی یہ بات بھی تم خود ہی سے گھڑ کر بنا رہے ہو۔ بات اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ جب ایک بار انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا پھر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس سے جھوٹ بولا جاتا ہے پھر وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اب یہی حال یعقوب علیہ السلام کا تھا، یعنی ان کو اب حقیقت کی تو خبر نہ تھی کہ کیا اللہ نے کیا پلاننگ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اب میرے پاس یعنی صبر کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں، صبر ہی بہتر ہے، اور قریب ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی میرے پاس لے آئے، یعنی کہ میرا بڑا بیٹا بھی یوسف علیہ السلام بھی اور دوسرا تینوں کے تینوں میرے پاس آ جائیں، اور وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں سے منہ پھیرتے ہوئے ہائی یوسف، یعنی ان کی بات نکلتی ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں رنج اور غم کی وجہ سے، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو جدائی سے جو وہ صدمہ ان کو آیا تھا اس کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ غم کو دبائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اس بات پر بیٹے کہتے ہیں کہ ابا آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں؟ تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو اپنی پریشانیاں اور غم اللہ ہی کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے میری فریاد ہے، اور مجھے وہ باتیں اللہ کی طرف سے معلوم ہیں جو تمہیں نہیں پتہ۔ یعنی ابھی اس بات سے کیا مراد، یہاں پر بات وہ خواب والی آ رہی ہے کہ انہیں تو نہیں پتہ تھا، انہوں نے تو وہ خواب نہیں سنا تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، سورج اور چاند۔ یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ خواب یعنی پورا ہوگا۔ اچھا جی، پھر آگے بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں تم جاؤ، انہیں اپنے بیٹوں سے پھر کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائیوں کی پوری تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو، یعنی جاؤ اب تم جا کے ان کو واپس لانے کی تدبیر کرو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچتے، یعنی بھائی پھر جاتے ہیں دوبارہ، یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہوا۔ اب جب وہ دوبارہ جاتے ہیں اگین، تو کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بڑا دکھ پہنچا ہے، اور ہم تھوڑی سی جمع پونجی لائے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ ناپ کر دے دیجئے، یا پھر ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے۔ یقین کریں کہ آپ یہ میں تفسیر پڑھ رہی ہوں اور آپ کے آگے بات رکھ رہی ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں نا، وہی اگین پھر وہی بات جو دل پر اثر کرتی ہے چیزیں، جب یہ ان کے لفظ پڑھتے ہیں نا، یہ والی جو بات اللہ نے یہاں پر کہہ دی کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب ہمارا تو کچھ حال یعنی برے ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ایسے یہ جو الفاظ ہیں دل میں گھس جاتے ہیں کہ حسرت ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے، کس حال میں وہ ہوتے ہیں کہ ہم پہ تم صدقہ ہی کر دو۔ یہ یعنی جو رب کا کلام ہے نا، وہ کلام ہی ایسی شان والا ہے کہ آپ عام لفظوں میں ہم وہ اس کی خوبصورتی نہیں بیان کر سکتے۔ تو بہرحال اب وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، تو آپ ہمیں صدقہ ہی دے دیجئے، تیسری بار جب جاتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان پر اپنی حقیقت کھولتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں جب یہ نہایت عاجزی سے صدقہ خیرات کی اپیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی سے، اور ساتھ باپ کے بڑھاپے کے بارے میں بھی، اور پھر ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بھی ہمارے باپ کو آیا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں ان کی
غمناک ہو جاتی ہیں اور بھائیوں کی زیادتی کے باوجود وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جہالت میں تھے، یعنی اب تو تم بڑی عاجز ہو کر آگے، اور جب تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس وقت یاد ہے تم نے کیا کیا؟ اور وہ تو کہنے لگے کہ تم واقعی یوسف ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے لوگ ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ نے واقعی ہم پر برتری دی، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اور پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ظاہر ہے ایک نبی کا جو کردار خوبصورت، اخلاق میں بلند ترین اور معصوم، تمام انبیاء ہی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک، گندگیوں سے پاک ان کے دل۔ تو جی پھر وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی وہ ان کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور میرا یہ کرتا اب تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو تاکہ ان کی آنکھیں بینائی ان کی دوبارہ واپس آ جائے، اور اپنی تمام فیملیز کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ سارے کا سارا جو خاندان ہے وہ تم بس ادھر اب مصر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ جب یہ قمیص لے کر، یعنی ابھی تو انہوں نے قمیص دی تھی یوسف علیہ السلام نے، تو جب یہ قمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا، اور اس طرف کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر بات کیا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی، یعنی جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع ملی کہ وہ ان قریب اب بیٹے سے ملنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ انتظام جیسے بھی کرے، اب قریب شہر کے کنویں میں وہ جب تھے، لیکن اللہ نے اس وقت نہیں ملوانا تھا، اور جب ملوانے کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشبو ان کو پہلے ہی پہنچوا دی۔ تو بہرحال ان کی اس بات پر، یعقوب علیہ السلام کی جو بات تھی کہ خوشبو والی، تو اس پر بیٹے وہی بات کہتے ہیں کہ ابا آپ تو واقعی، یعنی یوسف کی محبت میں آپ کو، یعنی جنون کی محبت ہے آپ کو۔ پھر اللہ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ اسی نے تو تمہارے میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے آگے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، پوتے پیدا کیے، یعنی تمہاری نسل چلائی، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، تو کیا پھر بھی تم لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو؟ اور یہ کافر تو ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی روزی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اس بات پر وہ کوئی پاور رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ دیکھیں نا، مویشیوں سے بات شروع ہوئی ہے، پہلے پیج پر ہم نے ستارے، چاند، سورج، سمندر کی جو سمندر کے بینیفٹس ہیں، تو یہ سب اس نے دی ہے، ان کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا جی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ مشرکین ڈیفرنٹ اگزامپلز دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں بادشاہ سے ملنا ہو تو کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا ہے، پھر ہم بادشاہ کے پاس جا پہنچتے ہیں، تو ایسے تو بادشاہ کے پاس تو نہیں پہنچا جاتا نا۔ اسی طرح اللہ کی ذات بھی بڑی اونچی ہے، بڑی بلند ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے معبودوں کو ہم ایک طرح سے وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا تم اس طرح کی مثالیں اللہ پر نہ لگاؤ، وہ واحد ہے اور اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور بات بڑی سمپل سی اللہ نے کہہ دی، اس کو کوئی کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کہہ تو رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں فَإِنِّي قریب، بس ساتھ ہی آ جاتا ہے فَإِنِّي، بس میں تو بہت ہی قریب ہوں ان کے۔ تو سورہ قاف میں نہیں پڑھتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے نفس میں اٹھتے ہیں انسان کے، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ قاف کی آیت ہے، آیت نمبر 16۔ تو پھر پیچھے کیا بات رہے گی وسیلے کی اور واسطے کی؟ یہ فضول کی حجتیں ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت میں اللہ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، یہاں پر میں آپ کو مفہوم کلیئر کیے دیتی ہوں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے، یعنی ایک شخص غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، تو وہ دونوں تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا، آزاد تو اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، اور غلام تو پھنسا ہوا ہے اپنے مالک کے پاس۔ اسی طرح مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، غلام اور آزاد بھی، لیکن دونوں کا جو رتبہ ہے، جو دونوں کو آنر ہے، وہ فرق ہے نا۔ آزاد کا زیادہ رتبہ ہے نا، اس کا زیادہ آنر ہے۔ تو اسی طرح اللہ اور ایک پتھر کی جو مورتی ہے جس کو تم نے معبود بنایا، کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، اور
اکثریت لوگوں کی جانتی ہی نہیں۔ پھر آگے ایک اور مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 شخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور ایک کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اور کوئی بھی صحیح کام، بھلائی کا کام وہ کر کے نہیں لاتا۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو سیدھی راہ پر ہے اور وہ عدل سے کام لے رہا ہے، ہر چیز کو وہ اپنے مالک کے کہے کے مطابق کر رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی آسمان و زمین کا غیب یعنی ان سین کو جاننے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اسی کی ذات جانتی ہے۔ اور قیامت کا کام تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ گویا قیامت بالکل قریب ہی ہے، اور یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب کی بات ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو، یعنی یہ تمہیں صلاحیتیں دی تاکہ تم اس سے اللہ کے شکر گزار بندے بنو، نہ کہ ناشکری کرو، سمجھو، سنو اور غور و فکر کرو۔ اور آگے پرندوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کس طرح وہ ہوا میں اللہ کے تابع ہیں، اور کون ہے ان کو تھامنے والا اس فضا میں سوائے اللہ کے؟ اور بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی نے تو تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ، یعنی سکون کی جگہ، اور پھر جانوروں کی کھالوں سے بھی تم گھر بناتی ہو جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتی ہو، یعنی لائٹ ہوتے ہیں، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، اور ٹریول میں اور اس طرح ٹھہرنے کے دن میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر چمڑے کے جو خیمے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو انسان ٹریولنگ میں یوز کرتا ہے، یعنی جہاں ضرورت پڑی اس کو لگا لیا۔ اسی طرح جانوروں کی اون میں، ان کے بالوں میں اللہ نے بہت سارے یعنی بینیفٹ رکھ دیے ہیں، سامان ہے، اور یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک، وہی قیامت کے دن تک کی بات آ رہی ہے جی۔ اور جو انسان کے موت کا وقت آ گیا اس کے لیے وہی ٹائم ہے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرمانے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان پیدا کردی چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، یعنی تمہارے شیڈوز ہیں۔ پھر اسی طرح اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے اور تمہارے لیے کرتے بنائے تمہیں، تاکہ وہ یعنی تمہارے لیے لباس بنائے، تمہیں گرمی سے بچائیں، سردی سے بچائیں، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہیں لڑائی کے وقت کام دیں، بینیفٹ دیں، یعنی جنگی لباس اور جنگی ہتھیار بھی بھی تو اللہ کی دین ہے نا، کہ اسی نے سمجھ دیا انسانوں کو۔ اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا لوہے کو کس کے ہاتھ میں اللہ نے نرم کیا؟ داؤد علیہ السلام کے۔ وہ بناتے تھے جنگی زریں، جنگی لباس، پڑھا ہے نا یہ سورۃ الانبیاء میں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کر رہا ہے تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ اس کے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑ رہے ہو تو اے نبی آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، یعنی آپ پر تو یہی ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیجئے اللہ کی بات۔ اور یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے پہچانتے ہوئے یعنی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں پھر بھی منکر ہو رہے ہیں اس کے، تو ان میں سے اکثریت ناشکروں ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں سے کرے یا رب۔ پھر جی اگلی آیت میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور کافروں سے کوئی بھی عذر ایکسیپٹ نہ ہوگا، کوئی بھی ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر امت محمدیہ بھی گواہی دے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جب یہ ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ عذاب نہ ان سے ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے ان شریکوں کو دیکھ لیں گے جن کو وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے تھے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ تو وہی شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے، تو وہ جو ان کے معبود ہوں گے وہ ان کی اس بات کی نفی کریں گے کہ ہمیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ تو بڑی جھوٹی بات ہے، اللہ کا شریک کیسے کوئی ہو سکتا ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت سے بھی بالکل بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا۔ سورہ یونس میں بھی ہم یہ بات پڑھیں گے، یعنی یہ جو ان کی آپس میں بات چیت ہے۔ پھر ہوگا کیا، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی اس دن کہ اللہ کے سامنے بڑے اطاعت گزار بن کے بیٹھے ہوں گے، اور جو بہتان بازیاں کرتے تھے دنیا میں وہ سب گم ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا لوگوں کو، انہیں عذاب پر عذاب ہم دیتے چلے جائیں گے، اور یہ بدلہ ان کی ان شیطانیوں کا اور فتنے پھیلانے والی حرکتوں کا ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے کہ جس دن ہم ہر امہ میں سے انہی میں سے ایک ان کے مقابلے میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو بھی ان پر گواہ لائیں گے۔ یہ بات گزر چکی ہے نا، پہلے بھی ڈیٹیل ہوگی کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ انبیاء سچے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں تک پیغام پہنچایا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔
اور آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا یعنی کھلا بیان ہے۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، احادیث ہیں، وہ بھی اللہ کے یعنی وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے۔ پھر اس طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کو یعنی اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ رب العزت عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، ظلم و زیادتی سے یعنی گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے۔ یعنی ایسا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جو ہیومینٹی کو پراسپیرٹی دے، بہتر گروتھ دے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے والا یہ دین ہے جو ہر کسی کے حقوق پورے کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور آگے ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور ان باتوں کو، ان یعنی وعدوں کو بھی جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، قسمیں لیتے ہو، تو ایسا کہ قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اس پر ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ دیکھیں اسلام میں وعدہ پورا کرنے یعنی کسی سے وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا، اس کو ضرور پورا کیا جائے، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو اچھے کسی کام کے بارے میں قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام پر قسم نہیں کھائی گئی ہو، اس قسم کو یہ تو نہیں پورا کرنا، یعنی جو نافرمانی کے کاموں پر ہے۔ لیکن اگر کسی اور کام میں کوئی آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہاں میں ایسا کام، فلاں کام، نیک کام کروں گا یا کروں گی، تو اس کو ضرور پورا کیجیے۔ اور بات یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ آگے اللہ نے بڑی عمدہ مثال دے دی ہمیں سمجھانے کو، بڑی زبردست مثال ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ ہو جانا اس عورت کی طرح کہ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاتا اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی جو وعدہ کرتا ہے کسی سے، حلف لیتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹ رہی ہے، اس کے بعد وہ خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اگر آپ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں یا قسم کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی چیٹ کرنے کے لیے، فریب دینے کے لیے دوسرے کو۔ پھر اسی طرح یہ بھی نہ کرو کہ جب تم اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ تم زیادہ ہو گئے ہو تو یعنی تم بہتر حالت میں ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایگریمنٹ کمزوری کی حالت میں ہو، تو جب تم اپنے آپ کو ذرا تمہاری پوزیشن بہتر ہوگی ہے جو عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو اب تم اس ایگریمنٹ کی کوئی کیئر نہ کرو۔ تو یہ چیز اللہ نے سختی سے منع کی ہے۔ یعنی یہ اخلاقی پستی کی ایک مثال ہے جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، تو اب مسلمانوں کو یہ جو اخلاقی مینرز ہیں نا وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ اللہ نے فرما دی ہے کہ یہ جو عہد کی پاسداری ہے وہ بھی اسی لیے کہ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اور پھر قیامت کے روز یقیناً جو بھی تم کرتے رہے ہو ہر چیز کو اللہ کھول کر بیان کر دے گا، جس چیز میں بھی تم اختلاف بھی کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی سب کے سب ایک ہی توحید پر ہی آ جاتے۔ لیکن اللہ نے پھر اگین وہی بات کہ چوائس دی ہے اور اس کے پیچھے بھی حکمہ ہے اس کی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں ہر چیز کی چھوٹ دے دی جائے گی۔ اب دیکھیں اس پر حدیث ہے کہ ابن آدم کے قدم ہلیں گے نہیں قیامت کے دن، اپنی جگہ سے وہ قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ وہ چند چیزوں کے جواب نہ دے دے۔ چند چیزیں میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں جو ابھی فوراً میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر پھر لگایا، یعنی پہلے تو یہ کہ حرام طریقے سے کمایا کہ حلال طریقے سے، پھر اس کو کہاں پر لگا دیا، کہ حرام جگہوں پر لگایا کہ اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر لگایا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ دیکھیں نا ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، تو اس کی پوچھ ہوگی کہ اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں وقت ضائع کیا۔ تو اس طرح کچھ اور سوالات بھی ہو گئے کہ اپنی عمر کو بھی کہاں فنا کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر جی اگین یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے قسموں کے بارے میں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کو آپس میں دغا بازی کا بہانہ بھی نہ بناؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اللہ ان کو یعنی اکھیڑ دے تمہارے قدم اور تمہیں پھر سزا برداشت کرنا پڑے۔ اور سزا کیوں؟ یعنی تم نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، اس پر عذاب ہوگا۔ بات یہ ہے اس کو سمجھیے گا کہ مسلمانوں کو وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان اخلاقی پستیوں کی وجہ سے کافر یعنی یہ تمہارا رویہ دیکھ کر وہ اسلام ہی قبول نہ کریں، وہ اس طرف آئیں نا، وہ کہیں گے کہ یعنی آج دیکھ لیں حال، آج ایگزیکٹلی ہم یہ کچھ کر رہے ہیں،
یعنی آج اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو اٹھتا ہے، ہر طرح کی خامی موجود ہے، بے ایمانی کرنا، چیٹ کرنا، ڈوج دینا۔ نان مسلم پاس سے لوگ ایون مسلم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ نان مسلم قابل اعتماد ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی یار، اب یعنی پستی کا تو حال نہ پوچھئے کہ جس پستی میں ہم گر گئے ہیں یا رب تو ایمان دے ہمیں۔ اپنے اراؤنڈ آپ دیکھیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں، اور جب ان لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں چیٹ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی ہوتی ہے۔ زمینوں کا لین دین دیکھ لیں آپ پاکستان میں کیسے ہر جگہ پر دھوکہ فریب ہے۔ بات اصل جو جس پرائز پہ چیز دی ہوتی ہے اس کو تو مینشن کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں لکھی ہوئی بات ہے۔ استغفر اللہ، کیا حال ہے ہمارے۔ پھر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے سے مال کے بدلے نہ بیچو، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے، یعنی جنت میں جو اللہ کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، وہ بہت ہی بہتر ہے دنیا کی ان رنگینیوں سے، دنیا کے یہاں کے مال و دولت سے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یعنی وہ فانی ہے، یعنی اسی چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ ختم ہی ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے فار ایور، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ پوائنٹ ایسا ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لینا کہ دیکھیں جو کچھ دنیا میں آج ہے وہ سب ٹیمپرری ہے، عارضی طور پر۔ آج کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ عرصے بعد وہ وہی نفرت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، کوئی دشمن ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ دوستی میں چیز بدل جائے۔ یعنی یہ دنیا ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، مستقل تو ہے ہی نہیں۔ اور جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، تو کیوں نہ ایسی لائف کے لیے انسان سٹرگل کرے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ یا رب یہ بات سمجھ آ جائے نا جسے، تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جی اللہ کہنے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ اور جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، پیچھے بھی یہ میں اس کی ڈیٹیل دے چکی، لیکن ایمان والا ہو، یعنی نیک عمل کر رہا ہے اور شرط کیا ہے کہ ایمان والا ہونا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اس میں سیکرٹ چھپا ہے ہیپی لائف کا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہیپی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، وہ کام کریں جو اس کی جنت کی طرف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، یعنی ایسا نہیں کہ خالی آخرت ہی کے لیے کہے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا بھی اچھی بناؤں گا بھی تمہاری، اور جو دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑ رہا ہے تو اس کی میں دنیا کو بھی تنگ بنا دوں گا، جیسے سورہ طٰہٰ میں بات آ رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بھی دکھوں اور تکلیفوں سے ہی بھری ہوگی۔ لازم بات ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ذکر میں ہی سکون ہے، اور کہیں سکون ہی ملے گا تمہیں۔ اچھا جی، پھر آگے نصیحت کی جا رہی کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو کیا کریں، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لو، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیجئے، یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، اس کا وار ایمان والوں پر، جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان پر نہیں جلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر چلتا ہے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم کسی آیت کو بدل کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آئیں۔ اسی طرح آیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے خوب علم ہے اور ہر کام اس کی حکمہ کی بیس پر ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام آپ نے خود سے گھڑا ہوا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ان میں سے تو اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، یعنی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کسی آیت کو بدل دے یا منسوخ کر دے۔ اور بے شک یہ یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اور وضاحت میں اس کے یہ بات کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ اس سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو رہنمائی اور بشارت ان کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کریم، یعنی وہ واحد خالق ہے اور زبردست اور غالب ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی ہے ڈیٹیل میں کہ نالے یعنی وادیوں اور پہاڑیوں کے درمیان کی جو جگہ اگر تنگ ہو تو کم پانی جمع ہوتا ہے، وہ اٹھاتی ہے، اور اسی طرح اگر کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو بھی جو ہدایت کا ذریعہ اس کو بارش کے نازل ہونے سے، یعنی اور پرسونیفیکیشن کے طور پر اس کو اسی طرح کہا گیا کہ اس کی مثال بھی ایسی ہے قرآن کی جیسے بارش کی طرح۔
اور جس طرح بارش کا نفع عام ہے اسی طرح قرآن کا بھی نفع عام ہے۔ ہاں اب وہ دوسری بات ہے کہ مومنوں کے دلوں میں قرآن قرار پکڑ جاتا ہے، یعنی ٹھہر جاتا ہے، جم جاتا ہے، جبکہ کافروں کے دلوں میں نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ اللہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ آگے پھر جی کفر کی مثال بڑے زبردست انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر ہے نا انسانوں کا، یہ اس طرح جیسے پانی کے ریلے اور پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ سی ہوتی ہے نا، کبھی جب سمندر کی بھی ہم دیکھیں تو اوپر جھاگ سی آئی ہوتی ہے، تو وہ اس کی مثال ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو کفر ہے نا ایسا ہی ہے جیسے جھاگ کی طرح اڑ جانے والا، ختم ہو جانے والا۔ اسی طرح ایک اور مثال اللہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اس کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں بات صحیح سے سمجھ آئے کہ مثال جیسے تانبے، پیتل، سونے یا چاندی یا زیورات کو آپ آگ میں تپاتے ہیں تاکہ کیا ہو، یعنی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے ان کو تاکہ ان کی جو امپیورٹیز ہیں، جو ان کی جو ناخالص چیزیں وہ دور ہو جائیں اور آپ کو خالص چیز ملے، پیور چیز ملے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے کہ جب یہ اس پروسیسنگ میں یعنی جب یہ کام ہو رہا تھا تو اس میں بھی جھاگ آتی ہے، میل کچیل کی جھاگ، ٹھیک ہے، یہ اللہ اس طریقے سے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ جھاگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور جو دھات ہوتی ہے، جو میٹل ہوتا ہے جس کو آپ نے پیور کرنا ہوتا ہے، وہ پھر اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ تو بات یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حق بات ہے اور جھوٹی بات، جب یہ باتیں آپس میں ملتی ہیں، کولائڈ کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو باطل اسی طرح ہی ختم ہو جاتا ہے جس طرح ان چیزوں کی جھاگیں ختم ہو رہی ہیں۔ پانی کی جھاگ، دھات کی جھاگ بتا دی اللہ نے، یہ مثال دے دی، یعنی بات یہ ہے کہ نفع دینے والی چیز جو ہے وہ زمین میں ٹھہرتی ہے اور فضول چیزوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کفر ہے یہ ہے ہی مٹنے کے لیے، جیسے اللہ نے کہا ہے نا جعل حق و زحق الباطل، یعنی جب حق آ گیا تو باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہاں وہ لگ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ جی یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ پھیل رہے ہیں، دین ان کے غالب آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے، یعنی اس دنیا پر تم ہی چھاؤ گے۔ تو یہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے انسانوں کے لیے کہ وہ سمجھ سے کام لے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، یعنی اطاعت کے کاموں پر جمے رہے، تو ان کے لیے بھلائیاں ہیں، اب دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، یہ کئی جگہوں پر بات پڑھ لی ہم نے۔ اور جو لوگ اس چیز کو نہیں مان رہے تو اب دیکھیں ان کی حالت کیا ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ وہ چاہیں گے لو ان لہم ما فی الارض، کہ ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے مثل بھی جو کچھ ہے وہ فدیے میں دے دیں اور اپنی جان بچا لیں۔ اور یہ بات کئی جگہوں پر آئی اور میں نے آپ کے آگے رکھی، جیسے سورہ عبسہ میں ہم نے پڑھی، سورۃ المعارج میں بھی پڑھی کہ مجرم اپنے گھر والوں کو جھونک دینا چاہے گا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ چاہے گا کہ یہ سب آگ میں چلے جائیں، سارا کا سارا کنبہ۔ اور یہاں پر بات آ رہی کہ وہ کہے گا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں دے دوں، اور کہیں پہ بات آتی ہے کہ وہ کہے گا کہ زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے دوں اور اپنی جان بچا لوں۔ دیکھیں ذرا یہ اللہ وارن کر رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ان میں سے کرے جن پر نہ خوف ہو نہ غم ہو، آمین آمین یا رب۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا ہی حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں ایمان والوں کی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ علم رکھتا ہے، یعنی جو اے نبی آپ کی طرف آیا ہے، جو اتارا گیا ہے یعنی قرآن کریم، وہ اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے، کیا اس شخص کے جیسے ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یعنی جو اس چیز سے ہی منہ موڑا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک عقل مند وہ نہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے اور پڑھا لکھا چور بھی ہوتا ہے، مطلب میں معافی چاہتی ہوں کہ ایسے الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں ایسی چیزیں ہیں نا۔ تو اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو ایمان والا ہے، ٹرو بلیور ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی ہو، جس کا ایمان سٹرونگ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہوں، ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے، فرائض پورے انجام دے رہا ہے، تو وہ ہے اللہ کے نزدیک عقل مند، ایمان والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور جو اب ان کی آگے کوالٹیز کیا ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ تو اس سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی عہد الست ہے، ٹھیک ہے، یعنی عہد الست وہ ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کی تمام اولاد کو اللہ نے پیدا فرما دیا، تو ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، یعنی تو نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ یعنی اس وقت مکالمہ ہوا۔ تو اب یعنی یعنی دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے یہ بات پوچھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے عہد الست، ٹھیک ہے۔ اب اور دوسری یہ بھی بات اس میں آتی ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد یہ بھی چیزیں ہیں کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، جو اللہ نے کہا حرام چیزیں کہی ہیں ان سے بچنا، حلال چیزوں کو کرنا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو کرنا،
ٹھیک ہے، پھر آگے بات آ رہی ہے کہ قول و قرار کو توڑتے نہیں، تو اس سے مراد وہ ایگریمنٹس ہیں جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور یہ بھی بات آ سکتی ہے اس میں کہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا ان کو حکم دیا ہے، یعنی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتہ داریاں ماں باپ کی طرف سے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق بنا کر رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں احادیث بڑی اہم ہے اس سلسلے میں کہ اللہ نے فرمایا جو صلہ رحمی کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، رشتہ داروں سے بنا کر رکھو۔ جو اپنے رزق میں اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے وہ چاہیے اس کو کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اوتھینٹک احادیث ہیں۔ اور نہیں جنت میں جائے گا وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، خاص کر ریلیٹیوز کی بات آتی ہے، یہ آپ بات سمجھے گا۔ دوستوں کا بھی حق ہے، اس لیے دوستی صحابہ کرام دوستیاں زیادہ نہیں کرتے تھے، یعنی تو نہیں بنائیے جتنی آپ دوستوں کا حق دے سکتے ہیں، دوستوں کا بھی حق ہے، لیکن رشتہ داروں کا حق اللہ نے بار بار اس پر تو بڑی احادیث آ گئی ہیں۔ اچھا جی، پھر جی ایمان والوں کی اور صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں اپنی حساب کے اندیشہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ تیاری کرتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی رضامندی کے لیے وہ طلب میں وہ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تو یہ تمام کوالٹیز مومنین کی کئی بار سبحان اللہ قرآن کریم میں آ گئی، اور وہ بری باتوں کو، یعنی ان کے ساتھ اگر برا ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی وہ اچھائی، یعنی برائی کو وہ اچھائی سے دور کریں گے۔ اور کیا بات آ رہی ہے تو انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی جنت کا گھر انہی کے لیے، اور جو کہ جس میں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولادیں، یعنی جو نیک ہوں گی۔ دیکھیں یہ سورہ طور میں بھی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کو جمع کر دیں گے، ساتھ ان کے پیاروں کو بھی، لسٹ میں نے پیچھے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ ایک کنڈیشن ہے کہ وہ بھی نیک ہوں گے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں جمع کرے، آمین یا رب۔ اچھا جی، پھر ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، یعنی جنت میں، اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو مشقتیں جو دقتیں ہم اٹھائیں گے وہ بھی صبر ہے، وہ بھی اٹس اے فارم آف صبر، ٹھیک ہے۔ صبر خالی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی تکلیف پریشانی آگی تو اب وہ بندہ اس پہ ذرا خاموشی اختیار کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو جی یہی صبر ہے، نہیں، جو اللہ کے دین کے کاموں میں نماز پڑھنے میں یہ صبر ہے۔ آپ اپنا سارا کام چھوڑ کے وضو کے لیے اٹھتی ہیں، ٹائم لگاتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وقت دیتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان اعمال کو، تو یہ سب اٹس اے فارم آف صبر۔ اگلی آیات جی اس کے اپوزٹ ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں بھی توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اللہ کی لعنتیں ہیں ان کے لیے، اور برا ہی وہ گھر ہے۔ اب یعنی نیکوں کے ساتھ اللہ نے بروں کا بھی بتا دیا کہ یہ انجام ہے۔ اور دیکھ لیجیے نا، بات وہی آ رہی ہے کہ جو مومن ہے وہ تعلقات جوڑے گا، اب جو نہیں جوڑا تو میں نے احادیث اوپر بتا دی تھی، تو جو اپوزٹ کام کر رہا ہے پھر اس کے لیے تو بربادی ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں ہی بس گم ہو کے رہ گئے ہیں لوگ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت حقیر متاع غرور ہے، ذرا حقیر سی پونجی ہے، اس نے ختم ہی ہو جانا ہے، ساری کتنی کی عمر جی لیں گے۔ آج دیکھیں ذرا حال، بیماریوں نے چھوڑا ہے لوگوں کو، ہر گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 3 تو کوئی نہ کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، چاہے ہلکا مرض ہو چاہے زیادہ ہو، تو عمریں تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہدایت دے ہمیں۔ اور اس دنیا کی حیثیت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا، یعنی انگلی ڈالی ہے سمندر میں اور نکالی تو کچھ بھی نہیں۔ کتنی زبردست مثال ہے یہ ہمارے سمجھانے کو کہ دیکھو سارا سمندر تو پڑا ہوا ہے تو پانی لگا کیا ہے ساتھ، تو یہ دنیا ایسی۔ یا رب تو ہمیں سمجھ دے۔ اس کو صحیح مسلم روایت کرتے ہیں، اور شاید میں نے یہ پہلے بھی آپ کے آگے رکھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کوئی اس کو لینا چاہے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی کان کٹا ہوا اور مردہ ہے، مردار ہے، تو اس کو تو کسی بھی صورت میں کوئی لینا نہ چاہے گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، یعنی یہ دنیا، جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت تھا جب انہوں نے اس کو پھینکا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔
آگے کافروں کی بات آ رہی ہے کہ نبی سے کہتے کہ آپ پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا، تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، اور جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، ایسے ہی حجتیں اور فضول کی بحثیں، تو پھر کیسی اللہ اس کو ہدایت دے؟ اور جو طلب رکھتا ہے اللہ اس کو پھر راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر آگے بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جان لو، یہ چیز سمجھ لو کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 2 بار یہ بات 2 طرح سے دہرا دی گئی کہ جان لو دل جو ہے نا اس کے ذکر سے ہی سکون پائیں گے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد تفصیل میں جو بات آ رہی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کی ونس پر دل کا جمنا ہے، گواہی دینا اس بات کی، اور پھر اس کی عبادت بھی اس میں آ گئی ہے، تلاوت قرآن بھی، نوافل بھی، اذکار بھی، دعا بھی، سب کچھ، یعنی جو بھی آپ اللہ کے پلیئر کے لیے کام کر رہی ہیں، جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہی کہلا رہی ہیں۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ، یعنی جنت ہے۔ اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آگے جس طرح آپ کو بھیجا آپ کی امت کی طرف، اسی طرح آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اپنے قوموں کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ جو رحمان کے منکر ہیں، آپ ان پر جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی وہ پڑھ کر سنائیے، اور کہہ دیجئے کہ میرا تو وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اسی پر میں توکل کر رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کی بڑی زبردست صفت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور یا پھر مردوں سے باتیں کروا دی جاتی، تو مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہو جاتے، تو بھی یعنی یہ بالفرض یہ سارے معاملات ہو جائے، تو بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہ لاتے اللہ پر ایمان۔ تو بات یہ ہے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ایمان والوں کو اس بات پر یعنی ان کے دل جمنے چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتا۔ تو کافروں کے تو ان کے کفر کے بدلے میں ہمیشہ سزا پہنچتی ہی رہے گی، اور ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تاکہ وہ اس چیز سے عبرت پکڑیں۔ اور بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جس طرح مذاق اڑایا، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، اور اللہ نے کافروں کو زمین پر ڈھیل دی، لیکن ایک وقت تھا کہ پھر ان کو کھینچا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر دیکھیے کیسا رہا میرا عذاب۔ اگلی آیتوں کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے ان اعمال پر، یعنی جو وہ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا وہ معبود جو جھوٹے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں اس رب کے جو کہ نہ عقل رکھتے ہیں نہ شعور رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تو ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھیے کہ ان کے نام تو بتاؤ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کیا یعنی جانتا نہیں؟ یعنی اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ تم کر کے رہے ہو، یہ سب تم اوپر کی ہی باتیں بنا رہے ہو، یعنی یہ فضول باتیں ہیں۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کفر کرنے والے، ان کے لیے ان کے جو مکر ہیں وہ شیطان نے ان کے سامنے سجا دیے ہیں، یعنی وہی ان کو اچھے لگ رہے ہیں، اور صحیح راہ سے ان کو روک دیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے بات ہو رہی ہے جنت کی، یعنی پیچھے قصہ ہو گیا کافرین کا، اب آگے جنت کے وصف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کیسی ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا جا رہا ہے، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے جو میوے ہیں، ثمرات ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا، اور یہ انجام ہے پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ آگے پھر ایمان والوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو جو کچھ وہ آپ پر اتارا جاتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یعنی جو آیات جو حکم اللہ نازل فرماتے ہیں وہ اس سے مزید ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، یہ بھی قرآن کریم میں آیا، اور خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے فرقے، یعنی اس سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، اور کافر اور مشرکین وغیرہ ہیں، کہ وہ کیا ہیں؟ وہ اس چیز کے منکر ہیں کتاب کے۔ آپ اعلان کر دیجئے نبی کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں کسی کو، اور میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ فرماتا ہے اس قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں اتارا، اور اے نبی اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کو فالو کیا تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا، یعنی کوئی آپ کا حمایتی نہ ہوگا، نہ آپ کو بچانے والا۔ تو بات اس میں کیا ہے؟ یعنی تمام امت کے لیے یہ میسج ہے
یعنی پہلی بات تو یہ آ رہی کہ اس قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عربوں میں آ رہا تھا نا، اور نبی بھی عربی تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے پچھلی قوموں میں یہ طریقہ کار رہی ہے، اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو بھی قوم کسی بھی کوئی بھی قوم کے پاس اگر نبی بھیجا جا رہا ہے تو اسی کا ہی وہ بھائی بندہ ہے، یعنی انہی کی لینگویج بولنے والا، تاکہ بات کو اچھے طریقے سے وہ سمجھا سکے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ پھر جو بات آ رہی ہے نا کہ آپ خواہشات کی پیروی نہ کریے، تو اس میں یہ ہے کہ اہلی کتاب کی جو خواہشات، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے ہمارے طریقہ کار کو اختیار کر لیں، تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو فالو نہ کیجیے، آپ کے پاس علم، یعنی علم کون سا، جو وحی کے ذریعے آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، قرآن کریم۔ پھر بات یہ پہلے بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو یعنی بیوی بچوں والا بنایا، اور کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی وہ نشانی لے آئے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ یعنی یہ کافر حجتیں بناتے نا، ایکسکیوزز کرتے، بہانے بناتے کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات آتی ہے نا، تو یعنی کئی جگہوں پر بلکہ بات آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کہتا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی فرشتے نہیں اترتے، تو یہ فضول کی باتیں ہیں اور حجتیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء بھی بشر ہی تھے، اور جو کہ سنت اللہ کی رہی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لا سکتے جب تک، اور ہر ایک چیز کا اللہ نے وقت جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس چیز کے دو معنی آ رہے ہیں یعنی وضاحت میں۔ ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ وہ جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، یعنی جو حکم وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے ہٹا دے، منسوخ کر دے، کینسل کر دے، جو چاہے باقی رکھے۔ دوسری معنی یہ ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں سے بھی وہ کچھ یعنی محو کرتا رہتا ہے اور کچھ باقی رکھتا ہے جو اس کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جی ان کافروں سے کی ہوئے وعدوں میں سے اللہ چاہے تو آپ کو کوئی دکھا بھی دے، یعنی عذاب، اور یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں، اور آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، اور حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کافروں سے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ آ رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین ان مشرکین پر اللہ تنگ کر رہا تھا اور اسلام کو غلبہ مل رہا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو حکم کرتا ہے اس کے احکام کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور جلد وہ حساب لینے والا۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی مکاریاں، یعنی اپنی مکاریوں میں کمی نہیں کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہے، جو یعنی اللہ جو پلاننگ کرتا ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور کافروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جو یعنی اس کا جو بدلہ ہے وہ کس کے لیے۔ اور کافر کہتے کیا ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ ان کو کہیے کہ مجھ میں اور تم میں تو بس اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اس سے مراد تورات اور انجیل کا علم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، یعنی وہ بھی خوب جانتے ہیں اس بات کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے جی بات۔ الحمدللہ ہماری یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سورہ ابراہیم کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور ان کے رب کے حکم سے اس راستے کی طرف لائیں جو یعنی وہ جو راستہ زبردست اور تعریفوں والے رب کی طرف جانے والا، اور وہ اللہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، یعنی اسی کی بات چاہتا ہے، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کر رہے ہیں اور آخرت پر، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، یعنی اسلام کی جو ٹیچنگ ہے دوسروں کا خود تو اس پر بلیو نہیں کرے، دوسروں کو بھی بدزن کرنے کے لیے اس میں مین میک نکالنا، اس میں لوگوں کے سامنے ڈاؤٹس کریٹ کرنا، ایسا کرنے والے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہی بات جو پہلے بھی پچھلی سورہ میں بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں رسول بھیجتا کسی بھی قوم کے پاس مگر یہ کہ وہ انہی کی زبان بولنے والا ہوتا ہے تاکہ بات کو واضح کر سکے ان پر، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ اور اس کا میننگ میں نے کئی بار آپ کو بتا دی کہ جو آنا ہی نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت دے دیتے۔ پھر جی آگے بات ہے کہ وہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، اللہ نے معجزات دیے اپنی قوم کو، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، اور انہیں اللہ کے وہ احسانات یاد کروائیں جو اللہ نے یعنی بنی اسرائیل پر کیے۔ اور بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ہر انسان کے لیے جو صبر شکر کرنے والا ہے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش سے ان کو نکالا، ان کو نجات دی، اور پھر ان پر بڑے اللہ نے احسانات کیے، اور یہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات چل رہی کہ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم یاد کرو اللہ کے وہ احسانات جو تم پر اس نے کی، یعنی اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، وہ برا عذاب تمہیں دے رہا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، اور اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، میں ربکم عظیم، عظیم رب کی طرف سے۔
اگلی جو آیت ہے وہ بڑی زبردست ہے، یعنی یہاں پر تعزنا کے معنی جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ قسم کے معنوں میں بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یعنی تمہارے رب نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے، کیا بات کہی ہے اللہ نے کہ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو تو بے شک تمہیں میں اور بڑھا کر دوں گا، نعمت پر مزید انعامات کے انعامات کا وعدہ ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ بڑی زبردست بات ہے کہ تم شکر کرو، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، یہ ہمیں میسج مل رہا ہے ہمارے لیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر، اور ہر حال میں شکر، ہر حال میں الحمدللہ، یہ لفظ اس کو چڑھا لیں زبان پر، الحمدللہ، یقین جانیے اس کے جو بینیفٹس ہیں، یہ آپ پڑھ رہی ہیں لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھیے، الحمدللہ بولیے ہر حال میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کر رہے ہو تو میں بڑھاؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم سب اس روئے زمین میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو اللہ بے نیاز ہے اور وہ تعریفیں والا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ غنی ہے، یعنی ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں اس کے، اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم فقیر ہو میرے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے بعد سے عبادت کرنے والی مخلوق موجود ہے، سبحان اللہ، جو فرشتے ہیں، 4 انگل جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں، کہتے ہیں آسمان چرچرا رہا ہے، اس قدر فرشتوں کی تعداد موجود ہے۔ اچھا جی، آگے بات لے کر چلتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے، کیا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی، جیسے قوم نوح، عاد اور ثمود، اور ان کے بعد والوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور یعنی ایسی بھی گزرے جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان رہا، اللہ کو پتہ ہے، یعنی بعد والے لوگ جو ہیں ان کو نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لی اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمیں تو اس چیز میں، یعنی جس کی چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو ہم تو یعنی ہمارے تو دل میں سخت قلق، اور یعنی ہم تو بے چینی اور ڈاؤٹس میں ہیں، یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ اور ان کے رسولوں نے انہوں نے کہا کہ کیا تم حق تعالیٰ کے بارے میں شک میں ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، تو وہ تو تمہیں اپنی طرف اس لیے بلا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہ معاف فرمائے، اور ایک مقررہ وقت تک وہ تمہیں مہلت بھی دے رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، وہی بات جی کہ ہم کیسے تم پر ایمان لائیں، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ جی یہ تو کھاتے پیتے ہیں اور نبی، یہ کیسے نبی ہیں، تو تم چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں سے، ان کی عبادت سے رک جائیں جن کی بات ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے؟ اچھا تو پھر ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو، یعنی یہ کافر لوگ حجتیں پیش کر رہے ہیں۔ اب اس پر پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے ہم یہ کام کریں، ہماری مجال نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی معجزہ لے آئیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ بھی ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، وہی تو ہمیں زندگی کی راہیں دکھانے والا ہے، یعنی نور کی طرف لانے والا تو وہی ہے، اور واللہ جو تم ایذائیں یعنی تکلیفیں ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کرتے ہیں، یعنی یہ نبی کہہ رہے ہیں ان کے۔ پھر توکل کرنے والوں کو یہی، یعنی ان کو کرنا ہے کہ اللہ ہی پر وہ ٹرسٹ کریں۔ اور پھر کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا اچھا تو تم یہ اگر کام نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں ملک سے نکالیں گے، اور یا پھر تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ۔ تو اس پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اب یعنی رسولوں کو کہ اب ان ظالموں کو اللہ غارت ہی کرے گا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خود تمہیں زمینیں بسائیں گے، یعنی یہاں پر نیک بندوں کے لیے بات آ رہی ہے کہ وہ زمین میں کیسے بسیں گے، اللہ ان کو خلافت دے گا، اور یہی بات سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 میں بھی آتی ہے کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے جو وارث آخر ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہی ہوں گے، وہ لوگ یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی وارننگز پر وہ خوفزدہ ہیں۔ آگے کافروں کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ مانگتے ہیں، یعنی رسول سے کہتے ہیں کہ جو اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے ہو، ہمیں ہلاک کر دو عذاب سے، جیسے مشرکین مکہ نے بھی کہا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تمام ضدی سرکش لوگ نامراد ہی ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ پھر جی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی دوزخ ہے، اور جہاں وہ پیپ کا پانی انہیں پلایا جائے گا، اور جسے بمشکل وہ گھونٹ گھونٹ پئیں گے، پھر بھی گلے سے نہ اتار سکیں گے، اور ہر جگہ سے موت ہی نظر آئے گی ان کو، لیکن وہ مریں گے بھی نہیں، اور اس کے پیچھے مزید سخت عذاب۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کافروں کے اعمال کی، ٹھیک ہے، جو وہ گڈ ڈیڈز جو بھی ڈیڈز وہ کر رہے تھے، یہاں پر کچھ ایسے ہیں نا اچھے اعمال ہو رہے ہیں لیکن ہے کافر، تو یہ بات سورۃ الفرقان میں بھی بتا چکی ہوں میں، یہاں پر بھی پھر اگین اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان کے یعنی جو اعمال ہیں قیامت کے دن ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اس طرح اللہ اڑا کر رکھ دے گا جیسے راکھ ہوتی ہے اور تیز آندھی ہوا لے چلے اڑا دے، یعنی کوئی حیثیت کوئی وقت نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کی خاطر تو انہوں نے کیے نہیں ہوں گے۔ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی
چیز پر بھی وہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے ان کے لیے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے، اور سب کے سب تم قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اور اس وقت پھر وہی بات ہو رہی کہ یہ بھی پڑھا ہم نے، یعنی جو کمزور لوگ تھے، کافر جنہوں نے فالو کیا متکبرین کو، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کمزور لوگ، یعنی جو بڑائی والے تھے، ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، یعنی تمہیں فالو کرتے تھے، تو کیا تم اب اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے کم کروا سکتے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ضرور بہتری کی طرف رہنمائی کرتے۔ تو اب تو یعنی بے قراری کرنا یا صبر کرنا سب کچھ اب تو برابر ہے، اب ہمارے لیے چھٹکارا نہیں۔ یہ بات کئی جگہوں پر آ چکی ہے، نہیں یہاں پر تو بڑے مزے سے فالو کر رہے ہیں نا جو غلط راستوں پر جانے والے ہیں، لیکن انجام سب کا پھر وہاں پر پھر کہیں گے کہ اب تو کچھ کرو ہمارے لیے، تو وہ کہیں گے اب تو ہم سب اسی کے اندر ہے جہنم میں۔ پھر یہ بھی بات آتی ہے، وہ کہیں گے لوگ اگر تمہیں نہ فالو کرتے تو ہم صحیح راستے، ہم مومن ہوتے، تم نے روکا ہمیں۔ تو وہ آگے سے جو متکبرین ہیں وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کیسے روکا، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہارے پاس ہدایت آئی تم اپنی سمجھ سے کام لیتے۔ تو بات وہی نے کہ شیطان نے ورگلا کے بعد میں کہنا میں ذمہ دار نہیں ہوں اس چیز کا۔ اچھا جی آگے بات آ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو سچا وعدہ کیا تھا، یعنی جو تم سے میں نے وعدے کیے میں نے اس کے خلاف کیا، یہ میں ابھی جو مفہوم رکھ چکی ہوں آپ کے آگے۔ پھر میرا تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، اور ہاں میں نے تو تمہیں پکارا، تم نے میری بات مان لی، یعنی تم میرے پیچھے چل پڑے، اور بس مجھے تو الزام نہ دو بلکہ اپنے آپ کو الزام دو، اور نہ تم میری فریاد کو دور کر سکتے ہو، نہ ہی میں تمہاری پریشانی دور کر سکتا، نہ تو میں یعنی تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں۔ اور پھر کہے گا کہ مجھے تو اس بات کا بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے کسی وجہ سے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اور یقیناً پھر اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی ان کے رب کے حکم سے، اور جہاں ان کا جو استقبال ہوگا سلام سے ہوگا۔ اور اگلی آیت میں کلمہ طیبہ کے بارے میں بڑی زبردست بات آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے، کہ اللہ فرماتے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کو کس طرح بیان فرمایا، کہ اس کی مثال ایسے اس پاکیزہ درخت کی جیسے ہے جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ زمین کے اندر گہرائی تک ہیں، اور جس کی ٹہنیاں جو اس کی برانچز ہیں وہ آسمان تک ہیں، یعنی ایسا مضبوط درخت۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال، کہ جس کے دل میں یہ کلمہ چلا گیا۔ اور اس پر حدیث آتی ہے نا کہ جو ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور برائیاں ہی برائیاں، اللہ پوچھے گا کہ یہ تم نے کیے، ہو گئے گا ہاں، پھر وہ سارے اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اس کے اعمال، اور دوسری وہ کہے گا کہ اب کیا بنے گا، یعنی کہ ہلاکت ہے، لیکن دوسری طرف ایک کارڈ رکھ دیا جائے گا، اور اس کارڈ پر لکھا ہوگا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو وہ کہے گا کہ اس سے کیا بنے گا، لیکن سبحان اللہ وہ کلمہ بھاری ہو جائے گا، وہ کارڈ، اور باقی سارے اس کے جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ میں نے ذرا کوئکلی آپ کے آگے مفہوم بات رکھی کہ یہ ہے اس کلمے کی برکت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی بات یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، اور ناپاک کلمے کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ایسے ہے جیسے گندے درخت کی جو زمین کے کچھ اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اور اس کے کوئی یعنی اس کو سٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ یعنی اسی کلمے کے ساتھ جمائے رکھے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ قبر میں جا کر کیا بنے گا، سوالات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے مومن بندے کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے یہاں پر اب حدیث میں قبر کی بات آ رہی ہے، تو یعنی قبر میں کیا ہے کہ فرشتے جب سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ مومن کو جمائے گا صحیح بات پر، ایمان پر، ٹھیک ہے جی۔ بھی جس میں نے مفہوم رکھا ہے۔ آگے کافر قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسی قوم کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اس ناشکری کی وجہ سے اپنی قوم کو ہلاکت میں لا اتارا۔ یعنی اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کی جو بات آ رہی ہے کہ وہ یہ کہ اس سے مراد مکہ کے کافر ہیں، یعنی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا۔ اور یہی لوگ یعنی دوزخ میں جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے ہمسر یعنی پارٹنر بنا رکھے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی بہکاتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے نبی کے مزے کر لو تمہارے یہ دنیا میں، نہیں آخرت تو پھر جہنم ہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے یہ نمازوں کو قائم رکھیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ظاہراً اور چھپا کر یعنی خرچ کرتے رہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ محبت۔ یہ کئی جگہوں پر اللہ نے بات کہہ دی، کچھ کام نہ آئے گا سوائے آپ کے نیک اعمال کے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان پر جن پر نہ خوف ہو نہ غم ہو، آمین یا رب۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، پھل نکال رہا ہے، کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے اور دریاؤں میں اس کے حکم سے یعنی کشتیاں چل رہی ہیں، اور اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ یعنی تمہارے لیے وہ تمہیں فائدہ دے رہے ہیں اور برابر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری نعمتیں انسانوں کے لیے اللہ نے دے رکھی ہیں، اور اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی سب کی سب چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں، تو تم اللہ کے احسانوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت آتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے جب پڑھتے ہیں اس کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نہیں احاطہ کر سکتے میری نعمتوں کا جو تمہیں میں نے دے رکھی ہیں، بے شک انسان تو ہے ہی ظالم اور شکرا۔ اور پھر آگے بات آ رہی جی ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، یعنی ان معبودوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، اے میرے پالنے والے، بس جو مجھے فالو کرے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کریں کہ جو مجھے فالو کرے گا وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرم کرنے والا ہے رب۔ اچھا جی، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں یہ کس شہر کے لیے تھی؟ اس سے مراد شہر مکہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ کے لیے خاص دعائیں کی تھی کہ اس کو امن والا بنا دے اور اس کے جو رہنے والے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ رزق اور امن یعنی امن و سکون بھی دے اور رزق بھی دے۔ تو دیکھیں آج بھی الحمدللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یعنی جو سعودی عرب آپ دیکھ لیں کہ جیسے ملکوں کے حالات ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، امن نہیں ہے اور بھوک کا بھی ایک ایشو علیحدہ ہے، لیکن وہ دعا ہے جس کی وجہ سے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی برکات رکھی۔ آگے جی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد یعنی ان کا جو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس لیے کچھ اولاد کا یہاں پر ورڈ آیا، یعنی اس بے کھیت کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی یعنی اولاد کو بسا دیا، یعنی اس وقت کچھ بھی نہ تھا نا، تو اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، وہ جا کے پورا کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اگلی آیت کا مفہوم آتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اب ایسی جگہ جہاں پر نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی میوے، تو یعنی اب تو میری فیملی میں نے یہاں پر آباد کی ہے، تو اب لوگوں کو دل بھی مائل کر ان کی طرف اور انہیں پھلوں کی روزیاں بھی عطا کر تاکہ یہ شکر گزاری کریں، اور اے میرے رب تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا، اور کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا دعاؤں کو سننے والا ہے بے شک، اور اے میرے رب میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی، اور میرے رب میری دعا قبول فرمائے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا جی اس کو نماز میں، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز پر قائم رہے اور ہم بھی اس کو بلکہ لازمی پکڑیے، اس دعا کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اس کو پڑھیے آپ تشہد پر، آخری تشہد پر اسلام پھیرنے سے پہلے، اور یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ ابراہیم۔ دعا کو پڑھنا کیسے ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور آگے کہا جا رہا ہے نبی سے، لیکن میسج سب کے لیے کہ بھی ایسا نہ جانو کہ اللہ غافل ہے نا انصافوں سے، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ ان کو مہلت دیے ہوئے ہے، جس دن وہ وقت بھی آئے گا جب ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے روز۔ آج دیکھیں ہم پریشان بھی ہوتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں اراؤنڈ اپنے پریشانیاں، ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو ڈھیل ملی ہے، بڑا دل دکھتا ہے یقین جانے تو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ بہرحال تم یہ نہ جانو کہ یہ ان کو ایک وقت تک اللہ نے ڈھیل دی ہے، پھر جب ان کی پکڑ آنی ہے تو ان کا حشر کیا ہونا ہے، اور نگاہیں خود ان کی اپنی طرف بھی نہ جا سکیں گی، یعنی ایسی حالت ہوگی۔ دیکھیے یہ بھی بات پڑھتے ہیں نا کہ ہر ایک پر بے ہوشی طاری ہوگی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہو رہا ہوگا، اللہ کے عذاب سے یعنی زبردست اس کو خوف ہوگا، اور دل ایسے گھرے ہوئے، دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گئے، یہ بھی بات آتی ہے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بھی پڑھا قرآن کریم میں۔ تو فرمائیں گے جس دن یعنی عذاب آئے گا، قیامت ہوگی، تو یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا سا وقت دے دے، مہلت دے دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری کریں، یعنی وہاں پر یہ منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے۔ اب اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم دنیا میں بھی قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ یہ حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، جنت دوزخ تو ہے کوئی نہیں، تو یعنی دنیا سے تم نے ٹلنا ہی نہیں ہے، اور کیا ایسا نہیں تھا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جن پر عذاب آ چکا تھا اور تمہیں خوب خبر تھی، یعنی معاملہ تم پر کھل چکا تھا کہ انہوں نے کیا نافرمانیاں کی اور ان کے ساتھ یعنی اللہ نے پھر کیا کیا، یعنی تمہیں پتہ تھا، تو کیا ہم نے تمہیں سمجھانے کو بہت ساری مثالیں نہیں دی تھی کہ قرآن کریم میں دیکھ لیا، پچھلی کتابیں بھی آئی، اور یہ بات ہے کہ سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی ہیں
ایسی تھی، یعنی ایک معنی آ رہا تفسیر میں کہ اتنے بڑے بڑے یہ مکر کر رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، لیکن اللہ نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، یعنی جو یہ رسولوں کے اگینسٹ کرتے تھے اور اسلام کے اگینسٹ آج کہہ لیں آپ۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ ہرگز خیال نہ کریں نبی کہ اللہ اپنے نبیوں سے جو وعدہ کرتا ہے نہیں اس کے وعدہ خلافی کرے گا، بلکہ اللہ بڑا غالب اور بدلہ لینے والا ان کافروں سے۔ اور جس دن زمین اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمین ایسی نہ رہے گی، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات، اور آسمان بھی بدل جائے گا، زمین بھی بدلے گی، آسمان بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ایک یہودی کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے، یعنی یہ اسی چیز کو روایت کر رہی ہے، دونوں روایتیں سیم ہیں۔ اور ایسا ہے کہ سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اس دن تو اللہ کی بادشاہت ہے نا، اللہ زمین و آسمان کا اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، ٹھیک ہے، اللہ کہے گا کون ہے بادشاہ آج، لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، یہ قرآن میں پڑھ چکے ہم۔ پھر جی آگے اللہ فرمانا ہے کہ اس دن قیامت کے دن یعنی کہ گنہگاروں کو آپ دیکھیے گا کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جکڑے ہوں گے وہ زنجیروں میں، اور ان کے لباس گندک کے ہوں گے، یعنی ایسی آگ جو فوراً بھڑک اٹھے، جہنمیوں کو یہ لباس پہنایا جائے گا تاکہ وہ پوری شدت کا مزہ لیں، یعنی ایسڈ کے آپ وہ کہہ لیں کہ وہ بنے ہوں گے لباس۔ پھر کیا ہے کہ آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، یعنی اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے اور تمام لوگوں کے لیے طلع ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے گئے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ اس بخوبی وہ جان لیں کہ اللہ ایک ہے، اور عقل مند لوگ خوب اس یعنی کہ جو نصیحت ہے یہ عقل مند لوگوں کے لیے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، حسن الخاتمہ عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔